ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور بزرگوں، دنیا کو اللہ رب العزت نے ذمہ داریوں کی پورا کرنے کی جگہ بنایا۔ انسان اپنے غفلت سے، اپنی نادانی سے، ناسمجھی سے، یا ذرا آگے بڑھ کے کہیں تو اس انسان اپنی جہالت سے یہ سمجھتا ہے کہ دنیا خواہشات کے پورا کرنے کی جگہ ہے۔ کہ دنیا میں نہ کسی کی خواہش پوری ہوئی ہے، نہ کسی کی پوری ہو سکتی، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے دنیا کو خواہشات کے پورا کرنے کی جگہ ہی نہیں بنائی۔ جب اللہ نے جگہ ہی نہیں بنائی ہے تو کس کی خواہش پوری ہوگی؟ کسی کی نہیں پوری ہوتی۔ لیکن انسان کے دل میں خواہشات ابھرتی ہیں، پیدا ہوتی ہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے سمندر کے کنارے آدمی کھڑا ہو جائے، دیکھے تو سمندر میں موجیں آتی ہیں، سمندر کے کنارے موجیں آتی ہیں، وہ برابر چل رہی ہوتی ہیں۔ جب سے سمندر بنا ہے اس وقت سے آج تک وہ موجیں سمندر کے کنارے چل رہی ہیں، جب تک باقی رہے گا وہ موجیں چلتی رہی ہیں۔ ان موجوں کو کوئی گننا چاہے تو گن سکتا ہے؟ کوئی گن سکتا ہے؟ کوئی نہیں گن سکتا، لیکن وہ موجیں چل رہی ہیں برابر۔ کیسی چل رہی ہیں؟ ایک کے پیچھے ایک، ایک کے پیچھے ایک چل رہی ہیں۔ ایک ساحل کو نہیں پہنچتی دوسری پیچھا کرتی، دوسری نہیں پہنچتی تیسرا اس کا پیچھا کرتی، یہ برابر چل رہی ہے۔ اسی طرح انسان کے دل میں بھی خواہشات ابھرتی ہیں، ایک پوری نہیں ہوتی دوسری اس کا پیچھا کرتی، دوسری پوری نہیں ہوتی تیسری جھانکتی ہے۔ ایک نوجوان بولیا کرتے، نوجوان ناراض تو نہیں ہو جائیں گے؟ اسٹوڈنٹس کا حلقہ تو لگ گیا ہے وہاں کچھ نوجوان اسکول کالج کے پڑھنے والے چلے تو گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود بہت سارے نوجوان نظر آ رہے ہیں۔ نوجوان ناراض تو نہیں ہو جائیں گے؟ ایک نوجوان بولیا کرتے ہیں، حضرت سمندر میں کیا موجیں اٹھیں گی، اس سے زیادہ ہمارے دل میں خواہشات کی موجیں اٹھتی ہیں، لیکن پوری کسی کی نہیں ہوتی۔ ایک شاعر کہتا ہے کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ، مشہور شعر ہے سب جانتے ہیں، ہر خواہش پہ دم نکلے۔ کتنے دمہ دیا اللہ جی؟ ایک ہی تو دم ہے، ایک ہی تو جان ہے۔ خواہشیں کتنی ہیں؟ ہزار نہیں، ہزاروں خواہشیں ہیں۔ ایک ہی خواہش پہ دم نکل گیا، جان چلی گئی تو باقی خواہشوں کا کیا ہوگا؟ خواہشیں باقی رہ جاتی ہیں، دنیا سے جانے کا وقت آ جاتا ہے۔ یہ اپنے خواہشات کو سینے میں دفن کر کے خود جا کے دفن ہو جاتا ہے۔ لیکن ایمان والوں کی خواہشیں پورا کرنے کا اللہ وعدہ کرتے ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تمہارے جی میں جو آئے گا، تمہارا نفس جو چاہے گا، تمہارے اندر جو خواہش پیدا ہوگی، اللہ اس کو پورا کرنے کا وعدہ کرتے ہیں،
لیکن وہ یہاں نہیں، کہاں؟ دنیا میں جی، آخرت میں اور جنت میں اللہ پوری کرے گا۔ دنیا کو اللہ پاک نے ذمہ داریوں کے پورا کرنے کی جگہ بنائی۔ کیا ذمہ داریاں ہیں؟ کہتے ہیں کہ ہر مسلمان کی 3 ذمہ داریاں ہیں، چاہے وہ کالا ہو، گورا ہو، امیر ہو، غریب ہو، شہری ہو، دیہاتی ہو، پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، کاشتکار ہو یا تاجر ہو، محل کا رہنے والا ہو یا جنگل کا رہنے والا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، مسلمان ہے تو اس کی 3 ذمہ داریاں ہیں۔ پہلی ذمہ داری ہر مسلمان کی یہ ہے کہ وہ اپنی ذاتی زندگی دیندار بنائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے نفسوں کو، اپنی ذاتوں کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اللہ کے عذاب سے بچاؤ۔ یہ حکم ہے اللہ کی طرف سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اللہ کے عذاب سے بچاؤ، اس کا مطلب یہ ہے کہ دین سیکھو، اس لیے کہ دین پر ہی اللہ پاک نے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا وعدہ کیا ہے۔ جس کی زندگی میں دین ہوگا اللہ پاک اس کو کامیاب کریں گے، اور جس کی زندگی میں دین نہیں ہوگا اللہ رب العزت اس کو دنیا اور آخرت میں ناکام اور برباد کریں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ضابطہ ہے، جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے لے کر یہ ضابطہ اللہ کا چل رہا ہے، اور قیامت تک یہی ضابطہ اللہ کا رہے گا۔ جس کی زندگی میں جس درجے کا دین ہوگا اسی کے بقدر اللہ پاک اس کو کامیاب کریں گے، اور جس کی زندگی میں جس درجے کی بے دینی ہوگی اسی کے بقدر اللہ پاک اس کو ناکام اور برباد کریں گے۔ دین کیا ہے؟ کہتے ہیں دین وہ ایک مکمل طریقہ زندگی ہے جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے لے کر آئے۔ وہ ماں کی گود سے لے کر قبر کے گڑھے تک کی پوری زندگی ہے۔ مسلمان کے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے تو پہلا کام کیا ہے جی؟ پہلا کام کیا ہے؟ ماں کے پیٹ سے بچہ آیا ہے، گندگی سے آیا ہے۔ ہمارے پیٹ میں گندگی ہی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ ماں کے پیٹ سے آیا ہے، وہ گندگی میں لطپت ہے، اس کو نہلاتے ہیں، اس کو غسل دیتے ہیں، اس کو پاک صاف کر کے ایک کپڑے میں اس کو لپیٹ کے پہلا کام کیا ہے؟ ایک کان میں اذان، دوسرے کان میں اقامت پڑی جائے۔ ابھی دنیا میں آیا ہے، ابھی اس کا رونا بھی بند نہیں ہوا، بعض مرتبہ اسے سبق یہ دیا جا رہا ہے کہ صاحبزادے دنیا میں آئے ہو، دنیا کی کوئی چیز بڑی نہیں ہے، اللہ بڑے۔ اللہ کی بڑائی اس کے کانوں کے ذریعے سے اس کے دل کے اندر اتاری جا رہی ہے۔ یہ پہلا سبق ہے بچے کو دیا جا رہا ہے۔ تو اذان تو نماز کے لیے ہوتی ہے، تو کیا اس کو نماز پڑھنا ہے کہ بچہ نماز پڑھے گا؟ کیا مطلب ہے؟ یہ کوئی رسم نہیں ہے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم۔ جب حضرت حسن اور حضرت حسین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جب پیدا ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لے گئے، تو حضرت حسن کو اپنے گود میں لیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ایک کان میں اذان پڑھی اور دوسرے میں اقامت پڑھی۔ وہاں سے دستور چلا، وہاں سے تعلیم امت کو ملی۔ ہمارا کوئی کام رسم نہیں ہے۔
اذان میں کتنی مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہیں؟ شروع میں کتنی مرتبہ کہتے ہیں؟ 4 مرتبہ کہتے ہیں. ایک مرتبہ کہنا کافی نہیں تھا؟ اللہ بڑے ہیں، اللہ اکبر. ایک مرتبہ کہہ دینا کیا کافی نہیں تھا؟ علماء فرماتے ہیں کہ 4 بڑی چیزوں سے اللہ پاک نے دنیا بنائی جس کو عناصر اربعہ کہتے ہیں. پانی، زمین یعنی مٹی، ہوا اور آگ. یہ 4 بڑی چیزیں ہیں جن سے اللہ پاک نے دنیا بنائی. تو 4 مرتبہ کہنے کا مطلب یہ ہے چاروں کی نفی کرو. یہ بڑی چیزیں نہیں ہیں، اللہ بڑے ہیں. اللہ کی بڑائی کو تسلیم کرو. جب دنیا بنائی اللہ پاک نے سب پانی ہی پانی تھا. آج جہاں کعبۃ اللہ ہے اس جگہ اللہ پاک نے اس پانی میں سے ایک بلبلہ نکالا اور اس بلبلے کو نکال کر اس بلبلے سے اللہ پاک نے زمین کو پھیلایا. حدیث میں آتا ہے اللہ کی قدرت ہے. جس طرح عورتیں روٹی بنانے کے لیے پہلے کیا کرتی ہیں؟ چھوٹا سا پیڑا آٹے کا بناتی ہیں، پھر اس کے بعد بیل کے روٹی بناتی ہیں. پورا پانی ہی پانی تھا. کہتے ہیں کہ اس میں سے اللہ پاک نے ایک بلبلہ نکالا اور اس بلبلے سے اللہ پاک نے زمین کو پھیلایا. آج بھی 3 حصے پانی ہے، 1 حصہ زمین کا ہے. کبھی کبھی اللہ پاک اپنے قدرت کا مظاہرہ کرتے ہیں، کبھی بتاتے ہیں لوگوں کو عبرت کے لیے. اللہ پاک کبھی حالات اس طرح لاتے ہیں. سمندر کا جو بہاؤ ہے، پانی کا جو بہاؤ ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھوڑی دیر پہلے کہ سمندر میں موجیں چل رہی ہیں سمندر کے کنارے. ان موجوں کو اللہ پاک اگر ذرا تیز کر دے، اس کی رفتار کو اگر ذرا تیز کر دے، اس سمندر کے بہاؤ کو ذرا تیز کر دے تو کیا ہوگا؟ کچھ سال پہلے ہوا تھا. کیا ہوا تھا جی؟ سونامی. ہمارے ایک بزرگ فرمانے لگے یہ سونامی نہیں، یہ سنیانی. ایسی تباہی کبھی زندگی میں سننے کو نہیں ملی. سمندر چڑھ گیا. لوگ صبح کا وقت واک کرتے تھے سمندر کے کنارے. واکنگ کے لیے، ورزش کے لیے جاتے ہیں لوگ، وہ سب واک کر رہے تھے. اس وقت میں سمندر چڑھ گیا. سمندر چڑھا، اس کے بہاؤ کو اللہ پاک نے ذرا تیز کر دیا، اس کی رفتار بڑھ گئی. کیا ہوا؟ سب تباہی ہو گئی. سمندر کے کنارے جتنے تھے وہ سب آبادیاں ختم ہو گئی، سڑکیں ختم ہو گئیں. ان سڑکوں میں جو سواریاں چل رہی تھیں، بڑی بڑی ٹرکیں تھیں، ٹریلر 18 ویل 20 ویل کی، یہ سب ٹرکیں سب پانی میں بہہ گئی. کہتے ہیں وہ ٹرکیں، وہ سواریاں ایسے بہہ رہی تھیں پانی میں جیسے بارش کے پانی میں سگریٹ کا پیک یا میچ باکس بہتا ہے. بے بس ہو گئے لوگ. انڈونیشیا کے جزیرے، ایک جزیرے سے دوسرے جزیرے میں جانے کے لیے کشتیاں چلتی ہیں، پانی کے جہاز چلتے ہیں. جب وہ پانی کا بہاؤ زیادہ ہوا تو کشتیاں ادھر کی ادھر ہو گئی. بعض جزیرے تو یوں ہی ڈوب گئے. ہزاروں جزیرے ہیں وہاں پر، سب آبادیوں کے ساتھ چلے گئے اندر. اس کے بعد ہمارا سیلون جانا ہوا تھا سری لنکا میں. وہاں ساتھی لے گئے اور لے جا کے بتایا
دیکھو سونامی کا اثر یہاں بھی کیسے ہوا ہے. تو سمندر کے کنارے ہم گئے تو دیکھا تو سینکڑوں کنویں ہیں, بوڑیاں سینکڑوں ہیں. سمندر میں اٹھتے ہم نے پوچھا یہ کنویں کیسے, تو کہنے لگے جتنے کنویں ہیں اتنے گھر تھے, سارے گھر بہ گئے. پکی عمارت تھی, RCC کی چھت تھی, کنکریٹ تھی, وہ پوری چھت ایسے نکل کے پڑی ہے بلبلے جیسے عورتیں کھانا پکانے کے وقت میں ہنڈیا کے اوپر سے یا پتیلی کے اوپر سے ڈھکنا نکال کے بازو رکھتی ہے, اس طرح وہ پوری RCC کی چھت نکل کے پڑی ہے. اور اس کے جو پلرز ہیں, ستون, وہ کنکریٹ کے, لوہے کے, سیمنٹ کے بنے ہوئے ہیں. وہ ایسے مڑے پڑے ہیں جیسے گنے کا جوس بنانے والا گنے کو موڑتا ہے. دیکھا ہے آپ نے, ایسے مڑے پڑے ہیں. اللہ کی شان. اسی علاقے میں ایک مسجد ہے اور مدرسہ ہے, وہ باقی ہے, باقی سب بہ گیا ہے. اللہ پاک عبرت کے طور پر بتاتے ہیں کہ پانی کی بڑی طاقت ہے. کہیں یہ نہ سمجھ جائے کہ پانی بڑی طاقتور چیز ہے. پانی کی بڑی طاقت ہے. پہلی مرتبہ اللہ اکبر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پانی کی طاقت بڑی نہیں ہے, اس پانی کے بنانے والے اللہ کی طاقت وہ بڑی ہے. دوسری چیز زمین ہے. اللہ پاک نے زمین کو پھیلایا ہے. اللہ پاک کہتے ہیں الم نجعل الارض مہادا, ہم نے تمہارے لیے زمین کا یہ فرش نہیں بچھایا ہے. اجتماع والے فرش کیا بچھائے ہیں جی؟ پلاسٹک کا فرش. کس پہ بچھائے ہیں؟ کس پہ بچھائے ہیں؟ زمین پہ بچھائے ہیں. اگر زمین نہ ہوتی تو کہ ہوا میں بچھاتے؟ اللہ پوچھتے ہیں, بیان کرتے ہیں اللہ پاک الم نجعل الارض مہادا, کیا تمہارے لیے ہم نے یہ زمین کا فرش نہیں بچھایا ہے؟ اس زمین سے تمہیں غلے ملتے ہیں, اناج ملتا ہے, اس زمین سے پھل, اس زمین سے سب کچھ اللہ پاک دے رہے ہیں. آتا ہے آسمانوں سے, لیکن ذریعہ یہ زمین ہے. ساری چیزیں اللہ پاک نے زمین کے اندر, زمین کے سینے کے اندر اللہ پاک نے چھپا رکھی ہیں. انسان محنت کرتا ہے, کسان محنت کرتا ہے تو زمین سے غلے نکلتے ہیں, اناج اگتا ہے, پھل فروٹ آتے ہیں. مائنس زمین میں کھودتا چلا جائے آدمی تو زمین کے اندر اللہ پاک نے سونے کو چھپا رکھا ہے, چاندی کو چھپا رکھا ہے. دھاتیں جتنی ہیں وہ سب زمین کے اندر ہیں. یہ زمین نفع دینے والی ہے, انسان کو نفع پہنچانے والی ہے. اسی زمین کو اللہ پاک ذرا ہلا دے, زلزلہ آ جائے تو کیا ہوتا ہے جی؟ کیا ہوتا ہے؟ آبادیوں کی آبادیاں وہ زندہ دفن ہو جاتی. شہر کے شہر آباد تھے, زلزلہ ہوا تو پورا شہر ویران ہو گیا. کہاں گیا کچھ پتہ نہیں. زلزلے سے جتنی آبادیاں تھیں سب ختم ہو جاتی ہیں, زندہ دفن ہو جاتی ہیں. سنتے ہیں ہم لوگ کبھی کسی ملک میں, کبھی کسی ملک میں, کبھی کسی ملک میں. ہمارے ملک میں بھی زلزلہ ہے. بہار کے علاقے میں, دربھنگا کے علاقے میں ایک مرتبہ زلزلہ ہوا تھا. اس وقت میں ہماری ایک جماعت وہاں مسجد میں صحن میں بیٹھ کے تعلیم کر رہی تھی. جب تعلیم کر رہی تھی تو اس وقت میں باہر چیخ و پکار کی آواز, باہر اتنی کڑاکے کی آواز آئی. امیر صاحب کہنے لگے یہاں آ کر ہمیں تو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ اللہ پاک زمین کو لپیٹ رہے ہیں, قیامت قائم ہو رہی ہے, ایسا محسوس ہو رہا تھا. ہم صحن میں بیٹھ کر تعلیم کر رہے تھے, ہمیں نظر آ رہا تھا مسجد کے مینار اور گنبد یوں ہل رہے ہیں ایسے. اللہ پاک نے اس مسجد کی بھی حفاظت کی اور اس جماعت کی بھی حفاظت کی. شہر میں زلزلہ ہو گیا. واپس آ کر انہوں نے کارگزاری سنائی. جس طرح وہاں مسجد مدرسے کو اللہ پاک نے محفوظ کر کے بتایا,
یہاں مسجد اور جماعت کو اللہ پاک نے حفاظت کر کے بتایا. عبرت کے طور پر کبھی اللہ پاک اپنے قدرت کا مظاہرہ زمین کے ذریعے سے کرواتے ہیں. زمین بعض مرتبہ فریاد کرتی ہے اللہ سے، یہ انسان 5-6 فٹ کا، یہ چھوٹا سا، اس کی کیا حیثیت ہے زمین کی طاقت کے مقابلے میں؟ زلزلہ ہو جائے تو بے بس ہو جائے. زمین فریاد کرتی ہے، اللہ نافرمانی بہت ہو گئی، حکم عدلیاں بہت ہو گئی، ظلم بہت ہو گیا، برائیاں عام ہو گئیں، اے اللہ تو اجازت دے کیا میں ان کو نگل جاؤں؟ کبھی کبھی اللہ پاک عبرت کے طور پر یہ زلزلے لا کر بتاتے ہیں، دیکھو ہماری طاقت کیسی ہے. تو دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ زمین کی طاقت بڑی نہیں ہے، زمین کے پیدا کرنے والے اللہ کی طاقت وہ بڑی ہے. اور تیسری چیز اللہ پاک نے ہوا کو پیدا کیا. ہوا کو ہر جگہ اللہ پاک نے عام کیا ہے. دیکھو کتنے سکون کے ساتھ بیٹھ کر ہم سانس لے رہے ہیں اور سانس چھوڑ رہے ہیں. پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچ جاؤ تو وہاں بھی ہوا پہنچ جاتی ہے. 35-40 ہزار فٹ ہوائی جہاز میں اڑ جاؤ تو وہاں بھی اللہ پاک ہوا پہنچا دیتے ہیں. ہوا اپنی رفتار کے ساتھ، اپنی معمولی رفتار کے ساتھ اگر چل رہی ہوتی ہے تو نفع دے رہی ہوتی ہے. سکون اطمینان کے ساتھ آدمی سانس لے رہا ہے، سانس چھوڑ رہا ہے. اسی ہوا کو اللہ پاک ذرا تیز کر دے، اس کی رفتار کو اللہ پاک ذرا تیز کر دے تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ سب طوفان میں آ کر تباہ اور برباد ہو جائے. ٹورناڈو کہتے ہیں انگریزی میں. جب ہوا کی تیزی جب ہو جاتی ہے، اس لپیٹ میں جو آیا سب ہوا میں اڑ جاتا ہے. مکان آئے تو مکان اڑ گئے، سواریاں آئیں تو سواریاں اڑ جاتی ہیں. ریگستان میں اگر ہوا چلتی ہے تو یوں گھما کے لے جاتی ہے. کیا ہے وہ ریگستان میں جو ریت ہے وہ ریت کے پہاڑ بن جاتے ہیں. اس کے لپیٹ میں جو آ گئے، اگر وہاں سڑکیں بنی ہوئی ہیں تو سڑکوں میں چلنے والی سواریاں بھی اڑ جاتی ہیں. 160-180 کلومیٹر کی اسپیڈ میں ہوا چلی تو ہوا اٹھا کے لے جاتی ہے، تباہ اور برباد کر دیتی. ایک قوم تھی، قوم عاد، حضرت ہود علیہ السلام کے زمانے میں. اللہ پاک نے اس قوم کو بڑی طاقت دی تھی اور بڑی قوت اللہ پاک نے اس کو دی تھی. بہت قوی وہ قوم تھی. ان میں کا ایک ایک جوان اتنا قوی ہوتا تھا اور اتنا طاقتور ہوتا تھا کہ درخت، تنے دار درخت جیسے ناریل کے، جیسے تاڑ کے درخت ہوتے ہیں، ایسے درختوں کو اپنے بازو میں لپیٹ کے اکھاڑ کے اکیلا پھینک دیتا تھا. ہمیں کا کوئی کر سکتا ہے؟ کوئی کر سکتا ہے؟ ہاں، خطیمیر کا جھاڑ کرتا اٹھتا نکل جاتے. اللہ پاک نے ایسی قوت اور طاقت اس قوم کو اللہ پاک نے دی. اس قوم کا یہ نعرہ تھا، من اشد منا قوہ، ہم سے بڑھ کر کوئی طاقتور ہے؟ یہ چیلنج کرتی تھی وہ قوم. نبی کی بات کا انکار کر دیا اس قوم نے، اللہ کی بڑائی اور اللہ کی کبریائی کو تسلیم نہیں کیا. اللہ پاک نے اس قوم کی ہلاکت کا، اس قوم کی بربادی کا اللہ پاک نے ارادہ کر لیا. اب یہ قوم دنیا میں نہیں رہی. اس قوم کو ہلاک کرنے کے لیے اور ختم کرنے کے لیے اللہ پاک نے ہوا کو تیز کر دیا. اتنی طاقتور اور اتنی قوت والی قوم کو اللہ پاک نے ختم کرنے کے لیے کیا کیا؟ قرآن کہتا ہے 7 لیال و 8 ایام، 7 راتیں اور 8 دن وہ ہوا چلی. وہ ہوا اتنی تیز چلی، ایک ایک کو اٹھا کے اوپر لے جاتی، وہاں سے پٹکتی، ایک ایک کو اٹھا کے لے جاتی، پہاڑوں سے ٹکراتی، ایک ایک کو اٹھا کے اوپر لے جاتی، آپس میں ٹکراتی. پوری کی پوری قوم ختم ہو گئی. ان کی لاشیں ایسی پڑی ہوئی تھیں، قرآن کہتا ہے کأنہم اعجاز نخل خاویہ. ان کی لاشیں ایسی پڑی ہوئی تھیں جیسے اکھڑے ہوئے درخت پڑے ہوئے ہوتے، نہ ان پر کوئی رونے والا، نہ ان کو کوئی دفن کرنے والا. جب زندہ تھی قوم
قوم کا یہ نعرہ تھا من اشد منا قوہ. جب وہ پوری قوم ختم ہو گئی تو اب اللہ پاک پوچھتے ہیں فہل تری لہم من باقیہ, ان میں کا کوئی باقی بھی ہے؟ ہوا کی بڑی طاقت. تو کہتے ہیں تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہوا کی طاقت بڑی نہیں ہے, بلکہ ہوا کے پیدا کرنے والے اللہ کی طاقت وہ بڑی ہے. اور چوتھی چیز آگ ہے. آگ اگر جنگل میں لگ جائے وہ بہت جلدی پھیلتی ہے, بہت جلدی. آگ جملہ مشہور ہے نا, یہ خبر آگ کی, جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی, بولتے نا, کیا مانے ہیں؟ تو جنگل میں آگ لگ جائے تو بہت جلدی پھیلتی ہے. اگر وہ آبادیوں میں آ جائے تو آبادیوں میں آ گئی تو آبادیوں کی آبادیاں سب خاک ہو جاتی ہیں, بھسم ہو جاتی ہیں, جل کے راکھ ہو جاتی ہیں. چند مہینے پہلے آگ لگی تھی دنیا کے ایک ملک میں, آپ لوگ سب جانتے ہوں گے. جو تمہیں دھوپ ماری ہے, کہاں لگی تھی؟ کہاں رہی ہے دھوپ مار رہی ہے انسان کو, امریکہ میں لگی. پورا کھولا سے دنیا کا سب سے زیادہ پاورفل سپر پاور اپنے آپ کو کہتا ہے, دکھ رہا دعویٰ کرتا ہے ہم سے طاقتور کوئی ملک نہیں. سب ٹیکنالوجی اس کے پاس, سب آلات اس کے پاس, سب چیزیں اس کے پاس, فوج اس کے پاس, اسلحہ اس کے پاس, سب کچھ اس کے پاس. ساری دنیا کے ملکوں پر وہ حاوی. لیکن جب آگ لگی ہے کیلیفورنیا کے علاقے میں, ایک شہر ہے لاس اینجلس, وہاں لگی آگ, اور وہ آگ آبادیوں میں آ گئی. آبادیوں میں آ گئی تو جتنی آبادیوں میں وہ آگ لگی وہ سب اپنے لپیٹ میں لے کر سب کو جلا کے ختم کر دی. ساری ترقی ہونے کے باوجود, سارے آلات اس کے پاس ہونے کے باوجود, سارے اسباب و ذرائع ہونے کے باوجود, جتنے اس کے پاس تھے آگ کے بجھانے کے, فائر بریگیڈ ہوں یا ہیلی کاپٹر ہوں, پتہ نہیں کیا کیا تھا, وہ سب اس نے استعمال کر لیے, لیکن وہ آگ بجھ کے نہیں دی, سب کو جلا کے ختم کر دی. جب اللہ نے چاہا اسی وقت آگ بجھی. اللہ پاک بتاتے ہیں اگست میں ہمارا وہاں جانا ہوا تھا, لاس اینجلس میں اجتماع تھا, تو جب ہم وہاں گئے تھے وہاں ساتھی ہمیں لے گئے. بہت پھیلا ہوا شہر ہے, بہت آبادی ہے. جاب, لوگ اپنے جاب کو جانے کے لیے اپنے گھر سے 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے پہلے نکلتے ہیں. اتنا پھیلا ہوا شہر ہے. رہنے کے لیے کوئی قریب مکان مشکل سے ملتے ہیں, اور سڑکیں اتنی سہولت کی بنی ہوئی ہیں, ایک آدمی اگر چلا رہا ہے کوئی گاڑی 4 ویلر تو اس کی لین نہ لگے, اس کا راستہ لگے. 3 آدمی, ایک سے زیادہ آدمی, 3-4 آدمی بیٹھ کر کسی گاڑی میں چلا رہے ہیں تو اس کی لین نہ لگے. اتنی سب سہولتیں ہونے کے باوجود ٹریفک جام وہاں بہت مشہور ہے. لوگ ناشتہ بھی نہیں کرتے, بریڈ ہاتھ میں لے لیتے ہیں, کافی کا ایک کپ ہاتھ میں لے لیتے ہیں, گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں, اور گاڑی میں بیٹھ کے ادھر سے بریڈ کھاتے رہتے ہیں, ادھر سے کافی پیتے رہتے ہیں, گاڑی چلاتے رہتے ہیں. کیونکہ جاب کو وقت پہ پہنچنا ہے, اتنا بھی وقت ان کے پاس نہیں. اتنا پھیلا ہوا شہر, جب اس میں آگ لگی ہمیں لے جا کے بتایا کتنا حصہ شہر کا بھسم ہو گئے, جل کے خاک ہو گیا. باوجود ساری طاقت اور قوت کا مالک ہونے کے, دعویٰ کرنے کے, بے بس ہو گیا, بجھا نہیں سکا. اللہ پاک کبھی کبھی اپنی طاقت کا مظاہرہ کر کے بتاتے ہیں عبرت کے طور پر, یہ آگ کی طاقت بڑی نہیں ہے, اس آگ کے پیدا کرنے والے اللہ کی طاقت وہ بڑی ہے. لوگ دعویٰ کرتے ہیں ہم طاقتور ہیں. اللہ پاک اپنا قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں دنیا کی جتنی طاقتیں ہیں وہ سب طاقتیں اللہ کی طاقت کے مقابلے میں مکھڑی کا جالا ہے.
کوئی حیثیت نہیں ہے. سب سے کمزور گھر اگر کسی کا ہے دنیا میں تو وہ کس کا ہے؟ وہ مکڑی کا جالا ہے. اس سے اللہ پاک تشبیہ دیتے ہیں. ایک آدمی اپنا گھر بند کر کے مہینے 2 مہینے کے لیے چلا گیا اور واپس آیا, گھر کھول کے دیکھا تو مکڑیوں نے جالا تن دیا ہے, پورے گھر میں جالے ہی جالے. کیا کرتا ہے آدمی؟ ایک جھاڑو لے کے پھر دیتا ہے. اس طرح اللہ پاک جتنی طاقتیں ساری دنیا میں ہیں, جو دندناتی ہیں, جو اپنا رعب جما رہی ہیں, وہ طاقتیں اللہ کی طاقت کا, اللہ کے عذاب کا ایک جھاڑو اگر پھر جائے تو ساری طاقتیں زیر ہو جائیں, ختم ہو جائیں. صاحبزادے دنیا میں آئے ہو, دنیا کی کوئی چیز بڑی نہیں ہے, اللہ بڑے ہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ, کرتے دھرتے اللہ ہیں, اللہ کی ذات ہے جو کرنے دھرنے والی ہے. سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے علاوہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا. اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا غیر ہے. اللہ کا غیر اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا, اور اللہ اپنے غیر کے بغیر سب کچھ کر سکتے. اللہ کی قدرت ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. رات و دن اس کی تبدیلی اللہ کے قبضے قدرت میں, موسم کی تبدیلی اللہ کے قدرت میں. رات کو بڑی کر دینا, دن کو چھوٹا کر دینا, اور دن کو بڑا کر دینا, رات کو چھوٹی کر دینا, کس کے ہاتھ میں ہے؟ تو اللہ کے ہاتھ میں. سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے. نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں, کامیابی ناکامی اللہ کے ہاتھ میں, عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں, شفا بیماری اللہ کے ہاتھ میں, زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں. کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, سب کچھ اللہ اپنے قدرت کے ہاتھوں میں رکھے. اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں اپنے بندوں سے, انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون, یہ بچے تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرتے ہیں؟ ماں باپ ذریعہ ہیں بچے کے دنیا میں آنے کا, لیکن پیدا کرنے والے وہ اللہ ہیں. 18,000 مخلوق اللہ پاک نے پیدا کی, اس میں بہترین مخلوق اللہ پاک نے اس انسان کو بنایا. اللہ فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, سب سے بہترین صورت میں ہم نے اس انسان کو بنایا. کہاں بنا رہے ہیں اللہ پاک؟ ماں کے پیٹ میں بنا رہے ہیں. کیسے بنا رہے ہیں؟ 3 اندھیریوں میں رکھ کر اللہ پاک بنا رہے ہیں. یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات 3. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہم ماں کے پیٹ میں رکھ کر 3 اندھیریوں میں رکھ کر ہم اس بہترین مخلوق کو بنا رہے ہیں. ماں کو خود پتہ نہیں اندر کیا بن رہا ہے. اللہ کی قدرت ہے. بچے پیدا ہوتے ہیں, ساری دنیا میں جتنے انسان ہیں, کروڑوں کھربوں اربوں انسان دنیا میں بس رہے, کسی کی فنگر پرنٹ کسی سے نہیں ملتی. کیوں میں ملتی ہے؟ ماں کے پیٹ سے جڑے ہوئے بچے آئے, وہ جڑے ہوئے بچوں کے فنگر پرنٹس نہیں ملتے, انگلی کے پور ایک دوسرے سے نہیں ملتے. مر کے دنیا سے آدمی چلا گیا, مٹی میں مل گیا, دفن ہو گیا, قبر کی مٹی نے اس کو سب ختم کر دیا, سب کھا لیا. تو کل قیامت کے میدان میں اللہ پاک کھڑا کریں گے تو کہتے ہیں صحیح سالم اللہ پاک کھڑا کریں گے. جس طرح ماں کے پیٹ سے اللہ پاک نے بچے کو نکالا, اس طرح قبر کے پیٹ سے اللہ پاک سب انسانوں کو کھڑا کریں گے. کیسے کھڑا کریں گے؟ جیسے ماں کے پیٹ سے آئے تھے ایسے انسان کو اللہ پاک کھڑا کریں گے. جب ہوگا اس کی شکل صورت, اس کی ہر چیز جیسے وہ دنیا سے گیا تھا ایسے ہی اللہ کھڑا کریں گے. یہاں تک کہ انگلی کے پور بھی نہیں بدلیں گے, اسی طرح اللہ پاک کو پھر سے جلد اللہ پاک دے دیں گے. اللہ کی قدرت. انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون, اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں یہ کھیتیاں تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ کسان کے ذمہ کیا ہے؟ ہل جوتنا, زمین کو نرم کرنا, بیج بکھیرنا, اتنا ہی کام کسان کا ہے. آگے اس میں جڑیں نکالنا, کومپل نکالنا, آگے فصل پیدا کرنا, اس میں اناج اور غلے اگانا, یہ سب کون کرتے ہیں؟ اللہ اپنے قدرت سے کرتے ہیں. اللہ پاک بتاتے ہیں ایک دانے سے 100 نہیں 700 دانے تک اللہ پاک بنا دیتے ہیں.
आम की एक गुठली, उस एक गुठली से जो दरख्त तैयार हुआ, उस दरख्त में कितने आम लगे कोई गिन नहीं सकता। यहाँ तो माशाल्लाह कॉफी के प्लांट हैं, काली मिर्च के प्लांट हैं। लोग यहाँ जो उसकी फसल, उसकी जो खेतियाँ और मेहनत करते हैं वो लोग जानते हैं। अक्सर माशाल्लाह अभी उन्होंने आसामी में अपनी ज़बान में कहा, ये सब आकर यहाँ कर रहे हैं। अल्लाह अपने कुदरत समझा रहे हैं, ये खेतियाँ तुम उगाते हो या हम उगाते हैं। हमारे मौलाना इब्राहिम साहब दामद बरकत में इरशाद फरमाते हैं, ज़मीन में अल्लाह पाक ने ऐसी इस्तेदाद रखी है कि ज़ाफ़रान वाली ज़मीन ज़ाफ़रान देती है, घास देने वाली ज़मीन घास देती है। एक ही ज़मीन है, ज़ाफ़रान एक जगह पैदा होता है, घास एक जगह पैदा होता है। अब आपके ज़िले में जो कॉफ़ी प्लांटिंग हो रही है और मिर्च की प्लांटिंग हो रही है, ऐसी प्लांटिंग दूसरी जगह नहीं होती। अंतुम तज़रऊनहु अम नहनु ज़ारिऊन। किसान के ज़िम्मे सिर्फ इतना ही, हल जोतो और ज़मीन को नरम करो, बीज बिखेर दो और इंतज़ार करो बारिश का। पानी का इंतज़ाम है, बोरवेल है, कुएं हैं, उससे पानी पहुंचा सकते हैं तो पानी पहुंचाओ, वरना अक्सर बारिश के ज़माने में ये फसलें उगती हैं। अल्लाह ताला पूछते हैं, अंतुम अंज़लतुमूहु मिनल मुज़्नि अम नहनुल मुंज़िलून। ये बारिशें तुम बरसाते हो या हम बरसाते हैं? दुनिया में कोई ताकत है जो बारिश बरसा सके? अल्लाह की कुदरत है। अल्लाह जितना चाहते हैं, जहां चाहते हैं बारिश बरसाते हैं। हम लोग साउथ अमेरिका में थे। साउथ अमेरिका में एक मुल्क है चिली। चिली कहते हैं मिर्च को। नक्शे में देखे तो वो पूरा मुल्क मिर्च की तरह है। साहिल के किनारे, समंदर के किनारे वो पूरा मुल्क फैला हुआ है। 4000 से 5000 किलोमीटर लंबा वो मुल्क है। उसकी पूरी आबादी समंदर के किनारे है, समंदर से लगी हुई आबादी है साहिल पर। सड़कें भी और उसके साथ घर भी, उसके साथ मार्केटें भी, बाजार भी, सब साहिल के किनारे पूरा मुल्क आबाद है। उसमें एक शहर है इक्कीकी, वहाँ इज्तिमा था तो हम लोग गए थे। वहाँ के साथी हमें ले गए समंदर पर। जो ले गए उन्होंने कहा कि यहाँ बारिश नहीं होती। हमने पूछा क्यों नहीं होती, तो उन्होंने तफसील बताई। ये समंदर के किनारे पूरी आबादी है, पूरे मुल्क में समंदर के किनारे आबादी है। जरा इधर देखो, तो हमने देखा तो रेत के पहाड़ ही पहाड़ हैं, बालू के रेत के पहाड़, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर बारिश यहाँ ज्यादा हुई तो क्या होगा पता है? लगा हुआ मुल्क ब्राजील है, वहाँ खूब बारिश होती है। सबसे ज्यादा दुनिया में किसी मुल्क में बारिश है तो वो ब्राजील में होती है। से लगा हुआ मुल्क है, ब्राजील में खूब बारिश होती है, लेकिन यहाँ बारिश फुयार की तरह होती है, स्प्रिंकलिंग होती है, हल्की सी बारिश होती है। तो हमने पूछा वहाँ जैसी बारिश होती वो बारिश यहाँ क्यों नहीं होती? तो कहने लगे अगर वैसी बारिश यहाँ हो जाए तो ये रेत के पहाड़ ढल गए, तो ये रेत के पहाड़ के ढलने की वजह से पूरी आबादी समंदर में चली जाएगी। अल्लाह पाक वहाँ बारिशें बरसा कर नदी नाले दरिया के जरिए से वहाँ पानी पहुँचा देते हैं, लेकिन यहाँ फुयार की तरह हल्की सी बारिश होती है। जहाँ जितनी ज़रूरत है उसके एतबार से अल्लाह बारिशें बरसाते हैं। बारिशें बरसाने वाले दुनिया की तो कोई ताकत बारिश नहीं बरसाते। समंदर से बादल उठते हैं, समंदर खारा पानी नमकीन, और वहाँ से बादल उठे और बादल उठकर आसमानों से चले, जहाँ जरूरत है वहाँ जाके बरसे। बारिश का पानी मीठा है कि खरा? हजरत उठानी जी उठा कहाँ से? बादल समंदर से जाके जहाँ बरसा वहाँ क्या हो गया? मीठा हो गया।
ہر جگہ کے بارش ہونے کا نفع الگ ہوتا ہے. پہاڑوں پہ بارش ہو جائے تو وہاں سے آبشار چلتے ہیں, دریا چلتے ہیں. بنجر زمین پہ اگر بارش ہو جائے تو زمین لہلہاتی ہو جاتی ہے, سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے. ہر جگہ کے بارش کے برسنے کا الگ نفع ہے. سمندر پہ بھی بارش ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں سمندر تو ہے پانی, اس میں کیا بارش کا کام. کہتے ہیں سمندر میں جو سیپی بارش کے قطرے کو اپنے اندر لے لے تو وہ کیا بن جاتی ہے جی, وہ موتی بن جاتی ہے. ہر جگہ کے بارش کے برسنے کا نفع الگ ہو جاتا ہے. میرے دوست بزرگوں, یہ بارشیں اللہ برساتے ہیں. اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون, یہ بارشیں تم برساتے ہو ہم برساتے ہیں. ہر چیز میں اللہ کی قدرت نظر آتی ہے. اگر آدمی گہری نظر ڈال کے دیکھے تو اللہ کی بڑائی اس کو مل جائے. اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ. گواہی دو اس بات کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے علاوہ جتنے طریقے دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں سب بربادی اور ذلت کی طرف لے جانے والے. ایک ہی طریقہ اللہ پاک نے پسند کیا ہے, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ کا پسندیدہ اور اللہ کا پسند کیا ہوا ایک ہی طریقہ ہے, وہ حضور والا طریقہ ہے. اس طریقے پر جو آئے گا اللہ اس کو کامیاب کر دیں گے. دنیا والوں کے طریقے پر جو چلے گا اللہ پاک اس کو ناکام اور برباد کر دے. حی علی الصلاح حی علی الفلاح, چلو نماز کی طرف, چلو کامیابی کی طرف. یہاں نماز کا حکم اللہ پاک نے دیا ہے. بچے کو نماز پڑھنے کی کوئی اجازت ہوا نہیں ہے. بچہ نماز نہیں پڑھتا ہے, وہ تو چھوٹا ہے, آج ہی پیدا ہوا ہے. اس میں اس بات کا سبق ہے کہ اللہ کے حکم میں اللہ پاک نے کامیابی رکھی ہے. اللہ کا حکم پورا کرو گے اللہ کامیاب کر دیں گے, اللہ کا حکم توڑ دو گے اللہ ناکام اور برباد کریں گے. آخر میں پھر کہا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. کرنے دھرنے والی ذات ایک اکیلے اللہ کی بڑائی تسلیم کرو. یہ پورا سبق دیا گیا پہلے دن. دنیا میں آتے ہی یہ سبق ہمیں ملا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں اذان جو ہے مکمل دعوت ہے, اس لیے کہ اذان کے بعد والی دعا بتاتی ہے اللہم رب ھذی الدعوۃ التامہ. یہ اتمام کی دعوت ہے اور یہ مکمل دعوت ہے. بچہ دنیا میں آیا ہے تو دعوت کا سبق لے کے آیا ہے, اسے دعوت دی گئی. اللہ پاک نے پوری دنیا کا نظام اس طرح بنایا ہے کہ پوری دنیا میں اذانیں گونج رہی ہیں. تحقیق کرنے والوں نے تحقیق کیا اور تحقیق کر کے یہ بات لکھی ہے کہ کوئی وقت دنیا میں ایسا خالی نہیں جاتا جس وقت میں کہیں نہ کہیں اذان نہ ہوتی. کیسے آپ کہو گے کیسے؟ پوری دنیا میں ایک ہی وقت ہے, جی بولو, پوری دنیا میں ایک ہی وقت ہے. اب یہاں 12 بج رہے ہیں تو فیجی میں اثر ہو رہی ہے, بلکہ مغرب ہو رہی ہوگی. آپ کی جماعت فیجی گئی تھی, 8.5 گھنٹے کا فرق ہے یہاں سے وہاں کو. فیجی میں ایک مسجد ہے, ڈیٹ لائن پاس ہوتی ہے, اس کے بازو ایک مسجد ہے. اس مسجد میں یہ لکھا ہوا ہے دنیا میں سب سے پہلے فجر کی اذان یہاں ہوتی ہے. بے شک وہاں ہوتی ہے, سورج وہیں سے طلوع ہوتا ہے. وہ ڈیٹ لائن جو پاس ہوتی ہے, اس طرف منگل ہے تو اس طرف پیر ہے. یہاں دن شروع ہوتا ہے, وہاں رات پوری ہوتی ہے. تو دنیا کا نظام ایسے اللہ پاک نے بنایا ہے. تو کہیں فجر ہے تو کہیں ظہر ہے, کہیں ظہر ہے تو کہیں عصر ہے, کہیں عصر ہے تو کہیں مغرب ہے, کہیں مغرب ہے تو کہیں عشاء ہے. کہیں عصر اول وقت میں ہے, شوافی حضرات اول وقت میں پڑھتے ہیں, کہیں عصر دیر سے پڑھتے ہیں, حنفی حضرات دیر سے پڑھتے ہیں. تو پوری دنیا کا نظام اللہ پاک نے ایسا بنایا ہے کہ پوری دنیا میں اذانیں گونج رہی ہیں. 24 گھنٹے اللہ کی بڑائی وہ بولی جا رہی ہے. کوئی وقت ایسا خالی نہیں جاتا جس میں اللہ کی بڑائی ساری دنیا میں نہ بولی جا رہی ہے. میرے دوست بزرگوں, یہ روزانہ 5 مرتبہ اللہ پاک یاد دلاتے ہیں. تمہارا پہلا سبق کیا ہے؟ دیکھو, یاد دلاتے ہیں اللہ پاک.
आओ, कहाँ आओ? मस्जिद को आओ. आओ कहाँ आओ? नमाज के लिए आओ. आओ कहाँ आओ? अल्लाह के हुक्म को पूरा करने के लिए आओ. आओ अल्लाह की बड़ाई तस्लीम करो. नमाज में आके जिंदगी गुजारना सीख के जाओ. यहाँ पर अल्लाह पाक रोजाना 5 मरतबा अपने ईमान वालों को अल्लाह पाक बुलाते हैं और बुलाकर ट्रेनिंग देते हैं. कैसी ट्रेनिंग? जिस्म के हर आज़ू का इस्तेमाल अल्लाह पाक सिखाते हैं. हर रुकन पर अल्लाह अकबर. तकबीर तहरीमा क्या है? अल्लाह अकबर. हराम कर देने वाली तकबीर. जो कुछ नमाज के बाहर हलाल था, अब क्या हो गया? नमाज में हराम हो गया. सलाम कर सकते थे नमाज के बाहर, नमाज में आ गए, दाखिल हो गए, किसी को सलाम कर सकते हैं, खैरियत पूछ सकते हैं, बात नहीं कर सकते. हाथों का इस्तेमाल सिखाया, जबान का इस्तेमाल सिखाया, आंखों का इस्तेमाल सिखाया, कानों का इस्तेमाल सिखाया, पैरों का इस्तेमाल सिखाया, यहाँ तक के दिमाग तक के इस्तेमाल को अल्लाह पाक ने नमाज में सिखाया. अल्लाह के अलावा किसी को नहीं सोच सकते. इबादत के 2 ही दर्जे बताए. एक दर्जा ये कि इबादत ऐसी करो, नमाज ऐसी पढ़ो गोया तुम अल्लाह को देख रहे हो. ये आला दर्जे की नमाज है. इसको एहसान का दर्जा कहते हैं. हदीस की रोशनी में एहसान का दर्जा है. नमाज में है तो ये कैफियत हो कि मैं अल्लाह को देख रहा हूँ, इस कैफियत के साथ नमाज पढ़ो. अगर ये कैफियत नसीब नहीं है तो कम से कम इतना सोचो कि अल्लाह मुझे देख रहा है. ये 2 ही दर्जे बताए नमाज के, तीसरा कोई दर्जा ही नहीं. किसी को ये तसव्वुर आ जाए कि अल्लाह मुझे देख रहे हैं, तो ये तसव्वुर, ये ध्यान नमाज में पैदा हो गया, तो 24 घंटे ये ध्यान अगर ये तसव्वुर किसी को रह गया, नमाज के जरिए से उसने सीख लिया अल्लाह का ध्यान, तो जिंदगी में कभी कोई गुनाह नहीं करेगा. मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है. कहाँ देख रहा है? मजमे में भी देख रहा है, तन्हाई में भी देख रहा है, रोशनी में भी देख रहा है, अंधेरे में भी देख रहा है. अल्लाह देखने पर इतने कुदरत रखते हैं और इतने बसीर हैं अल्लाह देखने में. काली रात में काली चूंटी काले पत्थर पर काले गार में अगर चल रही है तो उसको भी अल्लाह देख रहे हैं. उसकी धड़कन को भी अल्लाह सुन रहे हैं, दिल की धड़कन को भी. उसकी चट्टान पर चलने की आवाज़ को भी अल्लाह सुन रहे हैं. बल्कि उसके दिल में पैदा होने वाले ख्यालात तक से अल्लाह पाक वाकिफ है. हमारे एक बुजुर्ग थे, निसार हजरत, आप सब जानते होंगे, एक मंगलोर बहुत आते थे, आम फहम में बात समझाते थे, सबकी समझ में बात आ जाती थी, बहुत आम फहम में कहते थे. हम क्या करते हैं? हम अपनी लेवल से बात करना चाहते हैं. देखो हमारा क्या लेवल है, हमारी क्या सतह है. लेकिन हजरत मजमे की सतह पर नीचे उतरकर बात करते थे. मजमा कैसे समझता है उस एतबार से हजरत बात करते थे. वो फरमाते थे, हम क्या कर रहे हैं अल्लाह देख रहा है, हम क्या बोल रहे हैं अल्लाह सुन रहा है, हम क्या सोच रहे हैं अल्लाह समझ रहा है. आम फहम में बात समझाते थे, सबको बात समझ में आ जाती है. अल्लाह देखने में बसीर हैं, समी हैं, खबीर हैं, आलिम हैं. ये अल्लाह के सिफात हैं. ये पैदा करना है नमाज में, अल्लाह का ध्यान है. अल्लाह बड़े बसीर हैं, अल्लाह बड़े समी हैं, अल्लाह बड़े अलीम हैं, अल्लाह बड़े खबीर हैं. पिछला ज़माना, मौजूदा, आइंदा ज़माना सब अल्लाह के सामने बिल्कुल हाजिर है, खुला हुआ है. दुनिया में कोई चीज, समंदर में कोई चीज छुप नहीं सकती. अल्लाह के इल्म के बगैर कोई चीज नहीं. अल्लाह बड़े आलिम है, बड़े खबीर. ये ध्यान आदमी को पैदा हो जाए नमाज में, तो नमाज के बाहर उसकी जिंदगी सही हो जाए. इसीलिए कहते हैं जिसकी नमाज बन गई उसकी जिंदगी बन गई, जिसकी नमाज बिगड़ गई उसकी जिंदगी बिगड़ गई. एक नमाज वो है जो नमाजी को दुआ देती हुई जाती है, जिसने वाजिबात के और सुनन के और
مستحبات کی رعایت کر کے اس نے نماز ادا کی اچھے طریقے سے اور پوری رعایت کے ساتھ اس نے نماز ادا کی تو وہ نماز اس کو نمازی کو دعا دیتی ہوئی جاتی ہے اللہ تجھے ایسے ہی آباد رکھے جس طرح تو نے مجھے آباد کیا ہے. اگر نماز کو بگاڑ کے پڑھ دیا تو وہی نماز اوپر جاتے ہیں اس نمازی کو بددعا دیتی ہوئی جاتی ہے. حدیث میں آتا ہے خدا تجھے ایسے ہی برباد کرے جیسا تو نے مجھے برباد کیا. نماز کے ظاہر کو بھی بنانا, نماز کے باطن کو بھی بنانا, نماز کی ہر چیز کو سیکھنا. ابھی تھوڑی دیر پہلے تعلیم کے حلقے ہو رہے تھے, فضائل پڑھے جا رہے تھے, قرآن کے حلقے ہو رہے تھے, قرآن کے فضائل اور قرآن کے تصحیح کرنے کے حلقے ہو رہے تھے. کم از کم نماز میں اتنا قرآن ہمارا صحیح ہو جائے جتنا نماز میں پڑھا جاتا ہے. یہ قرآن صحیح کرنے کے حلقے لگے تھے. قرآن صحیح ہوگا تو نماز صحیح ہوگی, نماز صحیح ہوگی تو دنیا اور آخرت کے مسائل اللہ حل کر دیں گے, زندگی گزارنے کا طریقہ اللہ پاک سکھا دیں گے. میرے دوست بزرگوں, نماز کے بنانے کی ضرورت ہے. نماز کا ظاہر بھی بنے, نماز کا باطن بھی بنے. ایک صحابی آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, مسجد نبوی میں آئے, 2 رکعت نماز پڑھی اور 2 رکعت نماز پڑھ کے حضور کی خدمت میں آئے. جب حضور کی خدمت میں آئے, مجلس میں بیٹھنے لگے تو حضور نے ارشاد فرمایا جاؤ تم نے نماز نہیں پڑھی, جاؤ پھر سے پڑھ کے آؤ. اور وہ پھر سے گئے, پھر سے 2 رکعت پڑھی, پھر آئے, پھر بیٹھے تو پھر حضور نے ارشاد فرمایا جاؤ تم نے نماز نہیں پڑھی, جاؤ پڑھ کے آؤ. 3 مرتبہ ایسے ہوا تو وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جتنا میں نے سیکھا تھا جتنی میرے مقدر میں تھی اور جتنی میں پڑھ سکتا تھا اچھی بنا کے میں نے پڑھی نماز. علماء نے لکھا ہے کہ وہ صحابی کی نماز میں صرف 2 چیزوں کی کمی تھی. کیا کمی تھی؟ 2 چیزوں کی کمی تھی. ایک, رکوع سے اٹھ کر جو کھڑے ہوتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ قوما کہتے ہیں. اتنی دیر کھڑا ہونا ہے تھوڑی دیر کے لیے, جتنی دیر میں کم از کم 1 سبحان اللہ کہیں. اور اسی طرح دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا اس کو کیا کہتے ہیں؟ جلسہ کہتے ہیں. نہیں, اس کو جلسہ کہتے ہیں, اس کو قوما کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ جلسہ کہتے ہیں. اس کو قوما کہتے ہیں. رکوع کے بعد کھڑے ہونے, 2 سجدوں کے درمیان اس کو جلسہ کہتے ہیں. یہ دونوں میں کمی تھی. پوری طرح کھڑے نہیں ہوتے تھے اور پوری طرح تسلی سے بیٹھتے نہیں تھے. صرف اس پر حضور نے ارشاد فرمایا تم نے نماز نہیں پڑھی, جاؤ نماز پڑھ کے آؤ. حضرت شیخ نے لکھا ہے ہماری نمازیں کیسی ہیں؟ ہمارے سجدے ایسے ہیں جیسے کوا ٹھونگ مارتا ہے. سجدے سے اٹھنے کی بھی نوبت نہیں, دوسرے سجدے میں چلے گئے. ہر رکن کو اطمینان سے پورا کرنا ہے اور ہر رکن میں اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں. تکبیر تحریمہ اللہ اکبر, رکوع میں جاؤ تو اللہ اکبر, سجدے میں جاؤ تو اللہ اکبر, سجدے سے اٹھ کر بیٹھو تو اللہ اکبر, سجدے میں جاؤ تو اللہ اکبر, سجدے سے اٹھ کر کھڑے ہو تو اللہ اکبر. ہر رکن میں اللہ کی بڑائی ہے. روزانہ 5 مرتبہ اللہ بلا کر ایمان والے کو ٹریننگ دے رہے ہیں, زندگی کیسے گزارنا ہے سیکھ کے جاؤ یہاں سے. جسم کے ہر عضو کا استعمال سیکھو. آنکھ تمہاری ضرور ہے, اپنی مرضی سے دیکھ نہیں سکتے. زبان تمہاری ضرور ہے, اپنی مرضی سے بول نہیں سکتے. قیام میں قرآن پڑھنے کی اجازت ہے. کوئی کہے میں سجدے میں اللہ کے قریب ہوتا ہوں, میں جا کے اللہ کا کلام سجدے میں پڑھتا ہوں, نماز ہو جائے گی؟ بولو بھائی, نماز ہو جائے گی؟ اپنی مرضی سے زبان کا بھی استعمال نہیں, اپنی مرضی سے نظر کا بھی استعمال نہیں, اپنی مرضی سے ہاتھوں کا بھی استعمال نہیں ہے. اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ کندھوں تک اٹھا سکتے ہیں, اوپر اٹھا سکتے ہیں, ادھر ادھر دیکھ سکتے ہیں, چل سکتے ہیں نماز میں. ہر چیز کو اللہ پاک نے سکھایا. تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام کے پھیرنے تک پابند ہے اللہ کے حکم کا اور اللہ کے نبی کے طریقے کا. یہ پوری زندگی سکھائی.
صلو کما رأیتمونی اصلی او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز ایسی پڑھو جیسی مجھے پڑھتا دیکھو. تو علماء فرماتے ہیں نماز کو عنوان بنا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کی رہبری کر دی ہے یہاں پر. کیسے؟ نماز ایسی پڑھو جیسے مجھے پڑھتا دیکھو. اس کا مطلب علماء فرماتے ہیں کھاؤ ایسے جیسے مجھے کھاتا دیکھو، پیو ایسے جیسے مجھے پیتا دیکھو، چلو ایسے جیسے مجھے چلتا دیکھو، بیٹھو ایسے جیسے مجھے بیٹھتا دیکھو، ملو ایسے جیسے مجھے ملتا دیکھو، سو ایسے جیسے مجھے سوتا دیکھو. مطلب یہ کہ جس طرح نماز بن گئی تو زندگی بن گئی، اس طرح نماز کو عنوان بنا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کو قید کر دیا. مسلمان آزاد نہیں ہے، نہ کھانا اپنی مرضی سے، نہ پینا اپنی مرضی سے، نہ کمانا اپنی مرضی سے، نہ خرچ کرنا اپنی مرضی سے، یہاں تک کہ استنجا بیت الخلا بھی اپنی مرضی سے نہیں، سونا بھی اپنی مرضی سے. سونا بھی پوری زندگی سکھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، نماز کے ذریعے سے زندگی سیکھی. کس وقت اللہ کا کیا حکم میری طرف متوجہ ہے، اس حکم کو اللہ کے نبی نے کس طریقے سے پورا کیا ہے، اس کو جاننے کا نام علم ہے، اس کو پورا کرنے کا نام ذکر ہے. دنیا کا جو علم ہے وہ ایک ہنر ہے آدمی اپنی زندگی گزارنے کے لیے، کیا کرنے کے لیے، کمانے کے لیے آدمی ہنر سیکھتا ہے. وہ ہنر دنیا کے علم ہے. اصل جو علم ہے وہ کیا ہے، کس وقت اللہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں، کس وقت اللہ کا حکم کیا میری طرف متوجہ ہے، اس کو جاننے کا نام، اور اس حکم کو اللہ کے نبی نے کس طریقے سے پورا کیا ہے، اس کو جاننے کا نام علم ہے. جہالت سے ہمیں نکلنا ہے، علم کی روشنی میں ہمیں اپنی زندگی گزارنا ہے، اور اس کو پورا کریں گے تو فرمایا جو پورا کرے گا وہ ذکر میں ہے. کل مطیع ذاکرون، ہر وہ بندہ جو اللہ کی اطاعت میں ہے وہ اللہ کے ذکر میں ہے. 24 گھنٹے اللہ کا دھیان ہو، 24 گھنٹے اللہ کے ذکر میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کی کسی موقع پر رہبری کیے بغیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو نہیں چھوڑا. زندگی کے ہر موقع پر حضور نے کس طرح رہنا اور کیا کرنا حضور نے سکھایا. دعائیں جو مصنون دعائیں ہیں وہ دعائیں سکھاتی ہیں، اللہ کو یاد کراتی ہیں. کس وقت اللہ کو کیا پسند ہے، اللہ کے حکم کو کس طرح حضور نے پورا کیا ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مصنون دعائیں میں سکھایا. کھانے بیٹھو تو اللہ کا نام لے کے شروع کرو. کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ وعلی برکت اللہ. شکر ادا کرو. چند لقمے کھانے کے بعد کیا کرو؟ اللہم لک الحمد ولک الشکر. کھانے سے فارغ ہو جاؤ تو کیا پڑھو؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا. اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں کھلایا پلایا. اللہ کو یاد کر رہے ہیں. کوئی موقع اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں چھوڑا جس میں حضور نے رہبری نہ کی ہو، جس میں اللہ کو یاد نہ کیا ہو. ایک ہے یاد کرنا اور ایک ہے یاد رکھنا. بول کیا بولے بول. آسان ہے. صبح شام تسبیح پڑھ لیے، سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، درود شریف پڑھ لیے، استغفار پڑھ لیے، اور عصر کے بعد پڑھ لیے. اللہ کو یاد کر لیے، اللہ کے نبی کے احسانات کو گن کر سوچ کر کیا کر لیا، درود شریف پڑھ لیا، اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے معافی مانگ لیا. اس کے بعد چھٹی نہیں. کھاؤ تو کیا کرو، پیو تو کیا کرو، مسجد میں آؤ تو کیا کرو، مسجد سے باہر جاؤ تو کیا کرو. ارے استنجے میں جا رہے ہیں اس سے پہلے کیا دعا کرو، استنجے سے واپس آئے تو کیا دعا کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کا کوئی موقع ایسا نہیں چھوڑا جس میں حضور نے رہبری نہیں کی. گویا 24 گھنٹے اللہ کو یاد رکھو. یاد کرنا آسان ہے، یاد رکھنا مشکل ہے. یاد رکھنے کے لیے کہا یہ ذکر اللہ پاک نے اسی لیے دیا اللہ کا دھیان نصیب ہو جائے. ہمیشہ اللہ ہمیں یاد رہے، ہر حال میں اللہ یاد رہے. بستر میں جا رہے ہیں تو
تو وہاں کیا دعا سکھائی؟ اللہم باسمکا اموت و احیا، تیرے ہی نام سے مرتا ہوں، تیرے ہی نام سے جیتا ہوں۔ کیا یاد دلایا ہے؟ موت کو یاد دلایا ہے، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے نیند جو ہے وہ موت کی بہن ہے، سونے والا مرنے والا دونوں برابر ہیں، اس کی سانس چل رہی ہے، اس کی سانس نہیں ہے۔ اسی لیے سو کر اٹھنے کے بعد کیا دعا ہے؟ کیا دعا ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ اے اللہ تیرا ہی شکر ہے، تیرا ہی احسان ہے، تو نے مرنے کے بعد پھر سے زندگی دے دی۔ احیانا بعد ما اماتنا، تو نے زندگی دی۔ بہت سارے لوگ سوئے یوں ہی سو ہمیشہ کے لیے سو گئے، پھر سے اللہ پاک نے تو نے ہمیں زندگی دے دی، تیرا شکر ہے، تیرا احسان۔ سونا بھی سکھایا، کمانا بھی سکھایا، خرچ کرنا بھی سکھایا، استنجا بیت الخلا جانا سکھایا۔ میرے دوست بزرگوں، یہ ہے علم اور یہ ہے ذکر، یہ عبادت ہیں، عبادت کے راستے سے زندگی میں دین آتا ہے۔ آگے معاشرت میں دین آتا ہے۔ معاشرت کا دین رہن سہن کا دین۔ رہن سہن کا دین کا مطلب یہ ہے کہ ہم ماں باپ کے ساتھ کیسے رہیں، بیوی بچوں کے ساتھ کیسے رہیں، بھائی بہنوں کے ساتھ کیسے رہیں، پڑوسیوں کے ساتھ کیسے رہیں۔ اللہ اکبر، جس دین میں جانور تک کے حقوق بتائے، اللہ معاف فرمائے ہم ماں باپ تک کے حقوق نہیں جانتے۔ جتنے تعلقات اتنے حقوق، دنیا کو اللہ پاک نے حقوق ادا کرنے کی جگہ بنائی ہے، آخرت کو اللہ پاک نے بدلہ پانے کی جگہ بنائی ہے۔ یہ دار الحقوق ہے اور آخرت دار الاجور ہے۔ کیسے؟ یہاں حق ادا کرو تو اس کا اجر کہاں ملے گا؟ اللہ پاک آخرت ملے گا۔ معاشرتی زندگی سکھائیے، ہمارا چہرہ کیسے ہو، ہمارا لباس کیسے ہو، ہمارا خوشی کا موقع کیسے ہو، ہمارا غم کا موقع کیسے ہو۔ خوشی میں اترا کر ہم ناراض نہیں کریں گے اللہ کو، سب کو خوش کرنے کی فکر ہوتی ہے۔ تقریبات میں اللہ معاف فرمائے کسی کو ناراض کرتے ہیں تو اللہ رسول کو ناراض کرتے ہیں۔ کوئی صدمہ پہنچا، کوئی غم کا موقع ہے تو اس میں حدود نہ چھوڑیں، حدود پار نہ کریں، واویلا نہ کریں۔ بعض مرتبہ آدمی صدمے میں اور افسوس میں اور مصیبت میں اس کی زبان سے ایسے کلمات نکل جاتے ہیں جو کفر تک پہنچا دیتے ہیں۔ آواز کرنا ہم سو آدمی صدمے میں بھی حدود میں رہے، خوشی میں بھی حدود میں رہے۔ یہ معاشرتی زندگی ہے۔ افشو السلام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سلام کو پھیلاؤ۔ آج کل کیا ہے؟ اللہ معاف کرے، آج کل یہ ہے جاننے پہچاننے والوں کو سلام کرتی، جس کو میں جانتا ہوں پہچانتا ہوں اس کو سلام، جن کو میں نہیں جانتا فرمایا کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگی۔ جن کو جانتے پہچانتے ہیں ان کو سلام کرتے ہیں، اور جن کو پہچانتے نہیں ہیں ان کو سلام نہیں کرتے۔ فرمایا کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال حضور کی خدمت میں رہے، حضور کے خادم بن کے رہے۔ تو حضرت انس فرماتے ہیں 10 سال میں نے کوشش کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میں سلام میں پہل کروں، تو پورے 10 سال میں کوئی موقع حضور نے نہیں دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلام میں پہل کر دیے، بچوں تک تو سلام کر دے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے جو سلام میں پہل کرے وہ کبر سے بری ہے، اس کے اندر کبر نہیں ہے، بڑپن اور بڑا بننے کا کوئی جذبہ نہیں۔ افشو السلام، سلام کو پھیلاؤ، دعا دو سب کو، 10 10 20 20 30 30 نیکیاں ملیں گی ایک سلام کے جواب پر، ایک سلام پر۔ میرے بھائی دوست بزرگوں، آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرتی حدیث میں یہ فرمایا اطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ اللہ کھاتے نہیں ہیں، کھلاتے ہیں، یہ اللہ کی صفت ہے، لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔
ضرورت مندوں کی ضرورتیں پورا کرو. ہمارے ایک بزرگ تھے مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ, مکہ مکرمہ میں زمانہ رہے, پھر اس کے بعد مدینہ منورہ تشریف لے گئے, اور مدینہ منورہ میں انہوں نے اپنی پوری زندگی گزار دی. وہیں انتقال ہوا, وہیں جنت البقیع میں مدفون ہو گئے. 50 سال سے زیادہ وہاں گزار دیا انہوں نے. حج میں عمرے میں جو آتے تھے, جس ملک سے آتے تھے, ملنے کے لیے آتے تھے, تو وہ فرماتے تھے کہ ایک وقت کا کھانا ہمارے ساتھ کھاؤ. سب کو کھلاتے تھے اور فرماتے تھے کسی کے دل میں داخل ہونے کا راستہ, دروازہ, وہ اکرام کا دروازہ. اکرام کرو, تمہارے لیے ان کے دل میں جگہ ہو جائے, دروازہ کھل جائے. سب کو کھلاتے تھے. عرب سارے ان کے شیدائی و فدائی تھے. وہ ایک مرتبہ عرب پوچھنے لگے, حضرت تمہاری کیا کمائی ہے, کہاں سے تم کماتے ہو, اتنا خرچ کرتے ہو؟ تو کہنے لگے میری کمائی کا راستہ ہی خرچ کرنا ہے. اللہ اپنے اوپر کسی کا احسان نہیں رکھتے. جب اللہ کے لیے کوئی خرچ کرتا ہے تو اللہ پاک اس سے 10 گنا زیادہ اس کو دیتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں اطعموا الطعام, لوگوں کو کھانا کھلاؤ. صلوا الارحام, صلہ رحمی کرو, لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو, اچھا برتاؤ کرو. رشتے ناطے جوڑو, رشتے ناطے توڑو مت. خطا رحمی کرنے والا شب برات میں بھی معافی نہیں, شب قدر میں بھی معافی نہیں. اللہ حفاظت کرو. صلی اللیل والناس نیام, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب لوگ پڑے سو رہے ہوں تو اس وقت میں کھڑے ہو کر نماز پڑھو. یہ کون سی نماز ہے؟ کون سی نماز ہے؟ رات کی تہجد کی نماز. اجتماع میں دیکھتے ہیں ماشاءاللہ رات ہماری گزری ہے. رات کیسے گزارتے ہیں اجتماع میں؟ کوئی دعا مانگ رہا ہے, کوئی نماز پڑھ رہا ہے, کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے, کوئی ذکر کر رہا ہے. ایک بزرگ ایک اجتماع میں آئے, آ کر اجتماع میں شریک ہو کر دوسرے دن پہنچے اور کہا کہ میں نے تمہارے اجتماع کو رات میں خانقاہ کی طرح دیکھا اور دن میں مدرسے کی طرح دیکھا. اجتماع میں 24 گھنٹے مسلمان کیسے زندگی گزارے یہ سکھایا جاتا ہے, یہ عمل کر کے بتایا جاتا ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے تعلیم کے حلقے لگے, حدیث کا پڑھنا ہوا, قرآن کا سیکھنا ہوا, نماز کا صحیح کرنا ہوا. یہ سب مدرسے میں ہوتا ہے. تو وہ بزرگ کہنے لگے رات میں نے دیکھا کوئی کھڑے ہو کر عبادت کر رہا ہے, تلاوت کر رہا ہے, نماز پڑھ رہا ہے, دعا مانگ رہا ہے, ذکر کر رہا ہے. یہ خانقاہ کی شکل ہے, اور دن میں مدرسے کا بدل ہے, مدرسے کی طرح ہے. حدیثیں پڑھی جا رہی ہیں, قرآن سیکھا جا رہا ہے, نمازیں پڑھی جا رہی ہیں. تو میرے دوست بزرگوں, یہ کیا ہے؟ صلی اللیل والناس نیام. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگ پڑے سو رہے ہوں تو اس وقت میں کھڑے ہو کر نماز پڑھو, اللہ کی عبادت کرو. رمضان آنے والا ہے, رات کی عبادت ہمارے لیے آسان ہو جاتی. آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تدخلوا الجنت بسلام, سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ. یہ معاشرتی زندگی حضور نے سکھائی, مسلمان کیسے رہنا ہے. آگے معاملات ہیں, معاملات میں دین لانا ہماری ذمہ داری ہے. لین دین ہمارا صحیح ہو, کسی سے عہد کیا ہے تو عہد پورا کرے, کسی سے وعدہ کیا ہے تو وعدہ پورا کرے, کسی سے قرض لیا ہے تو قرض واپس کرے. یہ نہیں کہ لینا جانتے ہیں, قرض واپس کرنا. ہمارے حضرت مولانا قاسم قریشی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے, اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے. ارے آمین تو بولو بھائی. ان کی کمی ہمارے سماج میں بہت محسوس ہوتی ہے. ارے نقابان کھانسی ہوتی ہے, کوئی بدل نہیں ہے ان کا. ان کا ایک بیان مجمع کے ایمان کو تازہ کر دیتا. کل کھایا مطلب اسکول جانے کا, مردہ دل زندہ ہو جاتے. تو بھی کھانا کو بے کان میں زیادہ پہ معلوم نہیں. کبھی فرماتے ہیں مسلمانوں بول تو تیرا آپ پہ کو فون کریں دے بگاڑ رکھا ہے, مسلمانوں کے معاملات اتنے بگڑے ہوئے ہیں, لینا جانتے ہیں دینا نہیں جانتے.
वन वे ट्रैफिक कहते हैं। सुनता नहीं, क्या करते हो? क्या वन वे छोड़ा ट्रैफिक? नहीं, क्या तक कर लेगा उसको? नहीं? क्या करते सब समझ गए होंगे। नो एंट्री, हाँ? दूसरी तरफ जा नहीं सकते। अबान। क्या ए हम लेना जानते हैं, अबान देना नहीं जानते। मौलाना अपनी जबान में फरमाते थे, क्या क्या कहता है मुसलमान मामलात के ताल्लुक से, खा ले पी ले साले जान बना ले, पूछना है तो अस्तीन चढ़ा ले। मामा आए नहीं थे पे ये मुसलमान का मामला है। क्या ये सिखाया हुजूर ने? निकलना का लिखते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में किसी का जनाजा लाया जाता, जनाजे की नमाज पढ़ने के लिए हुजूर से दरख्वास्त की जाती, तो हुजूर सबसे पहला सवाल ये करते कि ये कर्जदार तो नहीं मरा है, इसके जिम्मे कोई कर्ज तो नहीं है। तो मालूम होता कि कर्जदार मरा है तो हुजूर उसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ाते थे। अबान कहाँ जा रहा? साहबा से फरमाते अपने भाई की नमाज जनाजा पढ़ा दो और ले जाके दफन कर दो। जब तक उसके कर्ज की जिम्मेदारी कोई दूसरा नहीं लेता, उस वक्त तक हुजूर उसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ाते। कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त उसके कर्ज की जिम्मेदारी लेता तो फिर हुजूर उसकी नमाज जनाजा पढ़ाते। कर्ज का मामला ऐसा सख्त है। नाहक किसी की जमीन किसी ने दबा ली, चाहे वो दुनिया के कोर्ट में और दुनिया के केस में वो जीत गया हो, अपनी कामयाबी हासिल कर लिया हो, नाहक जमीन दबा लिया, तो कहते हैं कल क़यामत के मैदान में जमीन का उतना हिस्सा सातों जमीन का निकाल कर अल्लाह पाक उसके गले में तौक बना कर डालेंगे, ये उसके लिए जिल्लत की निशानी होगी। बड़ा सख्त मामला है। हमारे मामला साफ है। कहते हैं इबादत के रास्ते से जिंदगी में दीन आता है, और मामलात के बिगाड़ की वजह से जिंदगी से दीन निकल जाता है। बर्तन में दूध भर रहा है या शहद भर रहे हैं, खाली बर्तन है उसमें दूध डाल रहे हैं, नीचे से सुराख है, क्या होगा? शहद भर रहे हैं, बेहतरीन चीजें, शिफाउल लिन्नास कहा है शहद को, ऐसी बेहतरीन चीज बर्तन में भर रहे हैं तो नीचे से सुराख हो गया, क्या होगा? जितना आएगा सब जाएगा। इबादत बेहतरीन है, इबादत के रास्ते से जिंदगी में दीन आता है, मामलात बिगड़ गए तो जिंदगी से दीन निकल जाता है, पता भी नहीं चलता। सुबह जाती 6 बजे की। आगे अखलाक है, अखलाक में हुजूर वाले अखलाक हमें अपनाना है। क्या हुजूर वाले अखलाक हैं? कोई तुम पर जुल्म करे तो उसे माफ कर दो। कहना आसान है, जिंदगी में उसको लाना बहुत मुश्किल है। ये मेहनत से जिंदगी में आता है। धीरे धीरे आदमी मेहनत करता है, अपने को इसका हुजूर वाले अखलाक का पाबंद बनाने की मेहनत और कोशिश करता है, तो अल्लाह पाक ये चीजें अल्लाह पाक देते हैं। कोई जुल्म कर रहा है तो उसको माफ करे, कोई ताल्लुक तोड़ रहा है तो उसके साथ ताल्लुक जोड़े, ताल्लुक खत्म न करे। 2 घंटे नहीं, 2 घंटे रिश्ते नाते जोड़ो, रिश्ते नाते तोड़ो मत। कोई तुम्हारा हक मार रहा है तो उसका हक तुम अदा करने वाले बनो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अखलाक सिखाया। इंसाफ, इंसाफ कहते हैं जो अपने लिए पसंद करे अपने भाई के लिए भी वही पसंद करे, जो अपने लिए नापसंद करे अपने भाई के लिए भी नापसंद करे, ये इंसाफ है। आगे एहसान है। एहसान कहते हैं जो अपने लिए पसंद करे अपने भाई के लिए उससे बेहतर पसंद करे, ये एहसान है। बराबर तोलना तराजू में, ये इंसाफ है। जरा झुकता तोलना, कहते हैं कि ये एहसान है। जितना झुकता तोलेगा उतना सदक़े का सवाब अल्लाह पाक देंगे। तो कल क़यामत के मैदान में आदमी सदक़े के साये में होगा, जबकि कोई साया नहीं होगा। आगे ईसार है। ईसार कहते हैं अपनी ज़रूरत को दबाकर दूसरों की ज़रूरत को तरजीह देना और पूरा करने की फिक्र करना। ये हज़रत सहाबा की ज़िंदगी में मिलता है। खुद भूखे हैं, खुद ज़रूरतमंद हैं, मेहमान को खाना खिला रहे हैं, वो पेट भर के खा ले, इसलिए ये अल्लाह के नबी का मेहमान है। मेहमान खुश हो गया तो अल्लाह का नबी खुश हो जाएगा, अल्लाह का नबी खुश हो गया तो अल्लाह खुश हो जाएगा। जब अल्लाह खुश और राज़ी हो गया तो हमारी दुनिया और आखिरत अल्लाह बना देगा। इस यकीन के साथ लोगों को अपनी ज़रूरत दबाकर दूसरों की ज़रूरत को पूरा करते हैं। खुद फाके से हैं, दूसरों को पेट भर रहे हैं। अल्लाह माफ़ फरमाए।
جس طرح ہمیں کھانے میں مزہ ہے اس طرح صحابہ کو کھلانے میں مزہ آتا. یہ اخلاق حضور نے دیے. موٹی بات آسان ترتیب پر ہمیں اگر سمجھنا چاہیں اخلاق کو، ہم سے دوسروں کو نفع پہنچے، یہ اعلیٰ درجہ ہے اخلاق کا. ادنا درجہ یہ ہے کہ ہم سے دوسروں کو کوئی تکلیف نہ ہو. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ایمان والا ایمان پر محنت کر کے عبادات اور معاشرت معاملات کے راستے سے اخلاق تک پہنچ جائے گا تو غیر اس کے اخلاق کو دیکھ کر ایمان تک پہنچ جائے گا. ہمارے عبادات کیا ہیں؟ ایمان دل میں، نماز مسجدوں میں، روزہ پیٹ میں، زکوٰۃ مسلمانوں میں، حج ایسی جگہ جہاں کوئی غیر مسلم نہیں پہنچ سکتا. تو یہ تو عبادات ہے. ہمارے اخلاق حضور والے اخلاق آئیں گے تو لوگوں کے سامنے اخلاق پیش ہوں گے. اخلاق پھلدار درخت کی طرح ہے. اور پھلدار درخت سایہ بھی دیتا ہے اور پھل بھی دیتا ہے. کوئی پتھر مارے پھلدار درخت کو تو کیا دیتا ہے وہ؟ جی کیا دیتا ہے؟ پتھر کے ساتھ وہ درخت کا پھل بھی دیتا ہے. اس طرح ہمارے حضرت نثار حضرت رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے تھے کوئی تمہیں گالی دے تو اس کو مٹھائی کی تھالی پیش کرو. یہ موٹے موٹے الفاظ ہیں حضرت فرماتے ہیں. اخلاق ہمارے درست یہ پوری زندگی ہے میرے دوست بزرگوں. جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا ماں کی گود سے لے کر قبر کے گڑھے تک کی پوری زندگی ہے. اذان کے ساتھ تکبیرات کے ساتھ سبق لے کر دنیا میں آئے اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی بڑائی دل کے اندر اتار کے ہم نے زندگی گزاری. دنیا سے جانے کا وقت آیا جب نماز جنازہ تیار ہو گیا تو نماز پڑھنے کے لیے لوگ جمع ہو گئے. جنازے کے پیچھے امام صاحب کے پیچھے پوری جماعت. اب اس نماز میں رکوع ہے سجدہ ہے؟ نماز جنازہ میں کیا ہے؟ رکوع ہے سجدہ ہے؟ جی نہ رکوع ہے نہ سجدہ ہے. کیا ہے؟ 4 تکبیریں ہیں اور دعا ہے بس. جس تکبیر کے ساتھ دنیا میں آئے ہو اسی تکبیر کے ساتھ نمازوں کے ذریعے سے تمہیں اپنی زندگی بنائی ہے. اسی 4 تکبیر کے ساتھ دنیا سے جا رہے ہو. قبر میں جائیں گے تو قبر میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے پوچھیں گے من ربک ما دینک ماذا تقول لہذا الرجل. تمہارا رب کون ہے؟ تمہارا دین کیا ہے؟ اگر اللہ کو رب مان کر اللہ کی بڑائی کے ساتھ زندگی گزاری ہوگی تو وہ کہے گا ربی اللہ، اللہ میرا رب ہے. اسلام پر زندگی گزاری ہے، دین پر چلا ہے، اللہ کی فرما برداری پر حضور کے طریقے پر زندگی گزاری ہے تو کل قبر میں کہے گا دین الاسلام، میرا دین تو اسلام ہے، اسی پر میں زندگی گزار کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دکھایا جائے گا اور پوچھا جائے گا ان کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتا ہے. یہ اگر حضور کو نہیں پہچانا تو کہتے ہیں کہ قبر میں جس نے حضور کو نہیں پہچانا قیامت میں اللہ کے نبی اس کو نہیں پہچانیں گے. تو ایمان والے کی ذمہ داری ہے کہ حضور کو پہچانے. حضور کو کب پہچانے گا؟ حضور والی زندگی اپنا کر دنیا میں زندگی گزاری ہوگی، سنتوں کے ساتھ زندگی گزاری ہوگی تو وہ کہے گا یہ میرے نبی ہیں، ان کے طریقے پر ہوں میں زندگی گزار کے آیا ہوں. میرے دوست بزرگوں ماں کی گود سے لے کر قبر کے گڑھے تک کی پوری زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے. اس کو دین کہتے ہیں. اس پر ہمیں آنا ہے اور اس پر پوری امت کو لانا ہے. یہ ہماری پہلی ذمہ داری ہے. میں بھی گھڑی دیکھ لیا، آپ لوگ پریشان ہو گئے ہوں گے. 3 ذمہ داریاں بولے حضرت ایک ہی ذمہ داری میں 1.25 گھنٹہ قرضہ نہیں. اب پتہ نہیں اور 2 ذمہ داریوں میں کتنے گھنٹے لیتی تھی. پریشان مت ہو جاؤ، انشاءاللہ مختصر کر لیں گے. دوسری ذمہ داری ہر مسلمان کی یہ ہے کہ ماحول میں دین لانا ہماری ذمہ داری ہے. ماحول جو کہتے ہیں 2 باتوں کا نام ہے. جس جگہ ہماری زندگی گزر رہی ہے وہ جگہ ہمارا ماحول ہے. جن لوگوں کے ساتھ ہماری زندگی گزر رہی ہے وہ لوگ ہمارا ماحول ہے.
یہ دو کے علاوہ اور کچھ نہیں. بچہ کہاں پیدا ہوتا ہے جی؟ بچہ کہاں پیدا ہوتا ہے؟ آپ کہو گے ہسپتال میں پیدا ہوتا ہے. ہسپتال میں پیدا ہوا تو ہسپتال میں رہتا ہے یا کہیں آتا بھی ہے؟ وہ کہاں آتا ہے جی؟ گھر آتا ہے. اسی لیے پہلا ماحول ہمارا اپنا گھر ہے. شروع میں نے آیت پڑھی تھی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. تم اپنے اہل و عیال کو اللہ کے عذاب سے اور جہنم کی آگ سے بچاؤ. اس کا مطلب یہ کہ دین سیکھو، اپنے گھر والوں کو دین سکھاؤ، اپنے بچوں کو دین سکھاؤ. اسی لیے حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ہر بچہ جو دنیا میں آتا ہے، چاہے وہ مسلمان کے گھر آئے یا غیر مسلم کے گھر آئے، ہر بچہ جو دنیا میں آتا ہے وہ فطرت اسلام پہ آتا ہے. کل مولود یولد علی الفطرہ. ہر بچہ جو دنیا میں آتا ہے وہ کیسے آتا ہے؟ فطرت اسلام پر آتا ہے. ابواہ یہودانہ ینصرانہ یمجسانہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. ان کے ماں باپ اس کو یا تو یہودی بنا دیتے ہیں، یا تو نصرانی بنا دیتے ہیں، یا تو مجوسی بنا دیتے ہیں. کیا مطلب؟ گھر کا جو ماحول ہوتا ہے وہ ماحول میں بچہ ڈھل جاتا ہے. بچہ کس کی زبان بولتا ہے جی؟ مادری زبان کہ پدری زبان؟ کس کی زبان بولتا ہے؟ ماں کی زبان بولتا ہے. ماں کے ساتھ بچہ زیادہ رہتا ہے، اس لیے ماں کی زبان بولتا ہے. ماں میں دین ہوگا تو بچے میں دین آئے گا. گھر میں دین ہوگا تو عورتیں بچوں میں دین آئے گا. عورت میں دین آیا تو کہتے ہیں خاندان میں دین آیا. بچوں میں دین آیا تو انشاءاللہ نسلوں میں دین باقی رہے گا. اس لیے گھر کا ماحول بنانا، گھر کی فضا بنانا، گھر کی فضا اور گھر کا ماحول بنانے کے لیے کہتے ہیں گھر میں تعلیم کرو. گھر میں تعلیم کرو، حدیثیں پڑھو، اعمال زندہ ہوں گے. فضائل کا تعلق ایمانیات کے ساتھ ہے. جب فضائل سنیں گے تو ایمان بڑھے گا. جو بڑا ہوا ایمان ہے وہ عمل پہ کھڑا کرے گا. گھر میں نمازیں ہوں گی، گھر میں تلاوت ہوگی، گھر میں اللہ کا ذکر ہوگا، گھر میں سنت والی زندگی ہوگی، گھر میں بچوں کی تربیت کا ماحول ہوگا، تو یہ گھر آسمان والوں کے نزدیک ایسے چمکتے ہیں، حدیث میں آتا ہے جیسے زمین والوں کے نزدیک آسمان کے ستارے چمکتے ہیں. یہ روشنی کون سی ہے؟ گھر کے اعمال. ہم نے اپنے گھروں کو چیزوں سے تو آباد کیا ہے، اللہ معاف فرمائے، گھروں کو ہم نے اعمال سے ویران کر دیا. اسی لیے حضرت جی نور اللہ مرقدو یہ دعا مانگتے تھے، اے اللہ ایمان والوں کے گھروں کو ایمانی اعمال سے آباد کر دے. اعمال ہوں گے تو ہمارے گھر آباد ہوں گے. اعمال شروع کرنے کے لیے گھر میں تعلیم کرو. گھر والی کو اجتماعی تعلیم میں بھیجو. ہفتے میں ایک مرتبہ اجتماعی تعلیم محلے میں ہوتی ہے کسی کے گھر میں، اس گھر میں بھیجو. وہاں جا کر ہماری عورتیں اپنے سینے میں حدیث کا نور بھر کے لائیں. جب حدیث کا نور بھر کے ہماری عورتیں آئیں گی تو ہمارے اپنے گھروں کو نورانی کریں گے. ہمارے گھروں میں اعمال شروع ہوں گے. تو جس گھر میں اعمال ہوتے ہیں فرشتوں کو دعوت دیتے ہیں، آؤ جی آؤ، اس گھر میں تمہارے لیے کھانا بھی ہے، ٹھکانہ بھی ہے. کیا فرشتوں کا کھانا چکن مٹن ہے جی؟ ہمارا تو ہو سکتا ہے، فرشتوں کا کھانا یہ اعمال. یہ اعمال دیکھتے ہیں تو فرشتوں کو دعوت دیتے ہیں، آؤ جی آؤ، اس گھر میں کھانا بھی ہے، اس گھر میں تمہارے لیے ٹھکانہ بھی ہے. فرشتہ آئے تو نور آیا. گھر میں سب کچھ ہے، کراکری ہے، جیولری ہے، کٹلری ہے، فرنیچر ہے، قالین ہے، پردے، سب کچھ ہے، اعمال نہیں ہے. تو فرشتوں سے کہتے ہیں چلو جی چلو، اس گھر میں نہ تمہارے لیے ٹھکانہ ہے، نہ تمہارے لیے کھانا. فرشتے گئے تو کیا گیا؟ بولو. فرشتے گئے تو نور گیا. نور گیا تو کیا آیا؟ کیا آیا؟ اندھیرا آیا، ظلمتیں آئیں، پریشانیاں آئیں. اب بمڑیاں مار لگ جاتی ہیں. کہاں جاتی ہیں؟ حضرتوں کے پاس. حضرت ہمارے گھر میں نحوستاں گھس گئی حضرت، دلندرا کیا گھس گئے حضرت، ذرا ہمارے لیے دعا کرو.
तो उन्होंने घुस गए तो हमें घुसा नहीं छोड़ा जी, उनको टांगा ही घुसने के वास्ते। हमने अमाल से खाली कर दिया अपने घरों को, तो ये नहुसतों का शिकार हम हो गए, परेशानियों के शिकार हम हो गए। इसलिए कहते हैं घर में तालीम शुरू करो, इससे घर की फिजा बदलेगी, घर का माहौल बदलेगा। घर वालों को 3 दिन की जमात में ले जाओ, 10 दिन में ले जाओ, अल्लाह तौफीक दे चिल्ले में ले जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह सारी दुनिया में जमातें जा रही हैं, मर्द भी जा रहे हैं, मर्दों के साथ औरतों की जमातें भी जा रही हैं। जहाँ फीजी है तुम्हारी जमात जाके आई, वहाँ फीजी को बेंगलोर की जमात जाके आगे, बल्कि बेलगाम की जमात जाके आगे। मशरिक का कोना, मगरिब का कोना, जो चिली का मैंने तस्करा किया, मिर्च साउथ अमेरिका का एक मुल्क, उस मुल्क में जब हम गए थे तो वहाँ बेंगलोर की जमात मुस्कुराहट के साथ आई थी। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है, मर्द तो मर्द, औरतें तक अल्लाह के रास्ते में दुनिया के कोनों कोनों में जा रही है, घर की तालीम की बरकत। इसलिए घर के अंदर तालीम शुरू करना, घर की फिजा, घर का माहौल बदलेगा। जब घर में दीन आएगा तो इंशाअल्लाह मर्द बाहर जितना परहेजगार और मुत्तकी और माशाअल्लाह दीन पर चलने वाला है, घर में अगर फिजा नहीं है तो मेरे दोस्त बुजुर्गों उसका दीन घर के फाटक तक रहेगा। तो घर में दीन लाने के लिए काम करना है, घर का माहौल बने। बाहर का माहौल बनाने के लिए कहते हैं हर मस्जिद में रोजाना चंद अमाल शुरू करें, रोजाना बैठे फिक्र करें, मशवरा करें, ये मुबारक दीन मेरी जिंदगी में कैसा है, मेरे घर में, मेरे मोहल्ले में कैसा है, पूरी दुनिया में कैसा है, उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ और मुझे क्या करना चाहिए। ये 2 बातों को आदमी बैठ करके सोचे। क्या सोचे? कल की कारगुजारी ले, आज की कुछ ना कुछ जिम्मेदारी लेकर उठे। दावत के ताल्लुक से जो तकाजे हमारे सामने आए हैं उसमें कुछ ना कुछ जिम्मेदारी लेकर उठे। रोजाना का एक तकाजा है, मुस्तकिल तकाजा, और वक्ती तकाजे अलग होते हैं। रोजाना का मुस्तकिल तकाजा ये है कि हम हर घर जाएं, हर मुसलमान से हम मुलाकात करें। ऐसी तरतीब हम बनाएं कि हमारे वक्त देने वाले साथियों की छोटी जमातें बनाकर उन जमातों पर पूरे मोहल्ले को ऐसा तकसीम करें कि मोहल्ले का कोई घर न छूटे, कोई मुसलमान भाई न छूटे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक कि मेरा लाया हुआ दीन हर कच्चे पक्के मकान में दाखिल होके न रह जाए। अल्लाह पाक ने इन जमातों को हुज्जत के तौर पर कायम कर दिया। घर घर जाते हैं, एक एक मुसलमान से मुलाकात करते हैं। हदीस में आता है जब एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से अल्लाह के लिए मुलाकात करता है तो अल्लाह पाक दोनों के गुनाहों को माफ कर देता है। जब एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से अल्लाह के लिए मुलाकात करता है, हदीस में आता है कल क़यामत के मैदान में अल्लाह पाक दोनों को अर्श का साया देता। इस तरह फज़ाइल सुनाकर तैयार करें, कोई घर न छूटे, कोई मुसलमान भाई न छूटे। हर एक पर हमें मेहनत करना है, हर मुसलमान तक पहुँचे। और यही तालीम जो घर में हो रही थी उसी तालीम को मस्जिद में भी करें। ये 3 अमल रोजाना के हर मस्जिद में, रोजाना की तालीम है, रोजाना का मशवरा है, रोजाना की मेहनत। इसके जरिए से बाहर का माहौल बनेगा। कहते हैं रोजाना की मुलाकातों के जरिए से हर घर को मस्जिद से जोड़ना है और हर मुसलमान को मस्जिद वाले आमाल से जोड़ना है, और हर औरत को इज्तिमाई तालीम के घर से जोड़ देना है। हमारे घर की कोई औरत इज्तिमाई तालीम से कटी हुई ना हो और हमारा कोई मुसलमान भाई मस्जिद वाले अमल से कटा हुआ ना हो। जो मस्जिद में खैर आएगी वो मस्जिद में आने वाले खैर को अपने घरों तक लोग ले जाएंगे। मस्जिद कहते हैं पावर हाउस का काम करती है। क्या का काम करती है? पावर हाउस का काम करती है। जिस तरह इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट वालों ने पावर हाउस से करंट लेकर जगह जगह खंबे गाड़ के इलेक्ट्रिक वायरिंग करके घर तक पहुंचा दिया। क्या पहुंचा दिया? करंट पहुंचा दिया। फैक्ट्री है, फैक्ट्री तक पहुंचा दिया। घर है, घर तक पहुंचा दिया। दुकान है, दुकान तक पहुंचा दिया। अब स्विच ऑन करो, क्या होता है? लाइट ऑन हो गया। स्विच ऑन करो, पंखा चलता है, एसी चलता है, फ्रिज चलता है, पंखा। स्विच ऑन करो, स्टोव जलता है। क्या हुआ? कनेक्शन हो गया। कहां से कनेक्शन हो गया? पावर हाउस से कनेक्शन हो गया।
जिस तरह इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट वालों ने खंबे गाड़ के इलेक्ट्रिक की वायरिंग करके घर तक उन्होंने करंट पहुंचा दिया, इस तरह इन जमातों ने मेहनत करके हर मुसलमान को मस्जिद से जोड़ दिया। और मस्जिद पावर हाउस है ईमान वाले के लिए। जो कुछ खैर मस्जिद में आती है वो खैर ईमान वाला अपने घरों के लिए। हमारे बनने की जगह मस्जिद है, ईमान के बनने की जगह, जिंदगी के बनने की जगह अल्लाह पाक ने मस्जिद को बनाया है। मस्जिद से हमारा जोड़ हो, मस्जिद वाले अमल से जोड़ हो, तो इंशाअल्लाह मस्जिद में जो खैर आएगी वो आदमी अपने उस खैर को अपने दामन में लेकर अपने घरों तक जाएगा। ये बाहर का माहौल है। हफ्ते में एक काम अपने मोहल्ले का और अपने पड़ोस के मोहल्ले का, ये 2 गश्तें करना। 27 दिन मेहनत करके 3 दिन की जमात बनाना और 3 दिन की जमात बनाकर अतराफ या क़ुर्ब देहात के जो देहातों में करियों में जाना, वहां भी जाकर इस माहौल को जिंदा करने की कोशिश करना। अगर ये माहौल हो गया तो इंशाअल्लाह माहौल की बरकत से हमें दीन पर चलना आसान हो जाएगा। अभी कौन सा महीना है? कौन सा महीना है? शाबान। अभी कुछ दिनों में रमजान का चांद नजर आया। अब रमजान का चांद नजर आया तो माहौल बदल जाता नहीं बदल जाता? जी बोलो, बदल जाता नहीं बदल जाता? चांद देखते ही तरावी शुरू हो गई, रात को सहरी हो गई, अगले दिन रोजा हो गया, नमाजों का माहौल। चांद देखते ही ईशा की नमाज में मस्जिदें भरी मिलती हैं, मुसल्लियों से आबाद हो जाती है मस्जिदें। रोजे का माहौल है, कुरान की तिलावत का माहौल है और दुआओं के मांगने का माहौल है। इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रमजान में अल्लाह पाक दुआएं कबूल करते हैं। खुसूसन इफ्तार के वक्त में दुआएं कबूल होती हैं। इफ्तार का दस्तरखान बिछा हुआ है, लोग दुआएं मांगने में लगे हुए, सहरी में जागे हैं और सहरी करते हैं, उसके साथ तहज्जुद भी पढ़ते हैं, अल्लाह से दुआएं मांगते हैं। दुआओं का माहौल हो जाता है, सदका खैरात का माहौल हो जाता है। मालदार लोग खूब खर्च करते हैं, बेवाओं को, यतीमों को, मिस्किनों को, मदरसों को, सबको देते हैं, खर्च करते रहते। बाज़ लोग ज़कात भी रमज़ान में अदा करते हैं। एक नफिल फ़र्ज के बराबर है, एक फ़र्ज 70 फ़र्ज के बराबर माहौल है। कैसा माहौल है? नमाजों का, रोज़ों का, तिलावत का, दुआओं का, खर्च करने का यह माहौल है। सबको दीन पर चलना आसान हो गया। ईद का चांद नजर आ जाए, ईद का चांद नजर आते हैं, पहली छुट्टी किसकी? बोलो। दूसरे दिन रोजे की छुट्टी। ईद के दिन कोई रोजा रख सकता है? अल्लाह की तरफ से इजाजत नहीं है, अल्लाह की तरफ से मेहमान नवाजी है। और सब मिलके नाश्ता, जो पूरा महीना रोजा रहे थे, ईद के दिन कुछ मीठा मीठा खा के जाते हैं ईदगाह को। पूरा शहर मिलके ईदगाह को या ईदगाह की नमाज, ईदगाह में जाकर नमाज पढ़ी 2 रकात, ईद उल फितर की वाजिब नमाज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। किसे सलाम करे तो? जी बोलो, किसे सलाम करे? पूरे रमजान को सलाम। जिंदगी बाकी रही तो इंशाअल्लाह आइंदा साल मिलेंगे। अब जोहर की नमाज को मस्जिदों को गए तो क्या मिलते हैं लोग? वही डगर पर मस्जिदें आई। क्या हुआ? जब तक माहौल था जिंदगी आसान हो गई, दीन पर चलना आसान हो गया। माहौल खत्म तो दीन भी खत्म हो जाता है। इसलिए कहते हैं सिर्फ हम रमजान के नमाजी न बने, जिंदगी भर के नमाजी बने। सिर्फ रमजान के कुरान की तिलावत करने वाले न बने, जिंदगी भर के कुरान की तिलावत करने वाले बने। सिर्फ रमजान में दुआएं के मांगने का एहतमाम ना हो, पूरी जिंदगी में हम दुआएं मांगे। हर फर्ज नमाज के बाद अल्लाह दुआ कबूल करते हैं। नमाजों का एहतमाम होगा तो दुआएं मांगी जाएंगी अल्लाह की तरफ से। अल्लाह की तरफ से जो मांगेंगे अल्लाह पाक अता करेगा। खर्च करने का माहौल सिर्फ रमजान में नहीं, पूरी जिंदगी हम खर्च करेंगे। पूरी जिंदगी अल्लाह से मांगेंगे, पूरी जिंदगी कुरान की तिलावत करेंगे। पूरी जिंदगी में दीन पर चलना आसान हो जाए, उसके लिए कहते हैं अपने माहौल में दीन लाने के लिए माहौल बनाओ। इस माहौल की बरकत से दीन पर चलना आसान हो जाएगा। अगर माहौल नहीं है तो फरमाते हैं कि दीनदार का दीन भी खतरे में है। किस वक्त खत्म होगा कुछ पता नहीं, तफसील का वक्त नहीं है।
ہماری دوسری ذمہ داری. تیسری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم عالمی نبی کے امتی ہیں. پورا عالم ہمارے لیے محنت کا میدان ہے. پورے عالم میں دین لانا ہماری ذمہ داری ہے. اب کوئی نبی تو نہیں آئیں گے. نبیوں کے دروازے کو اللہ پاک نے بند کر دیا. نبیوں والا کام اللہ پاک نے کس کے ذمہ کیا ہے؟ ہر کلمہ پڑھنے والے کے ذمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ داری دی. قل ھذہ سبیلی، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کیا یہ نبی جی آپ کہہ دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے. ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، میں اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں. صرف اتنے پر اللہ پاک نے اکتفا نہیں کیا، بس نہیں کیا. آگے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، میں بھی یہ کام کر رہا ہوں. حضور کو اللہ حکم دے رہے ہیں اے نبی جی آپ کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بصیرت اور یقین کے ساتھ بلاتا ہوں. یہ میرا کام بھی ہے اور میری اتباع کرنے والوں کو بھی کام. اتباع کرنے والے کون؟ جو کلمہ پڑھنے والے ہیں وہ سب اتباع کرنے والے ہیں. جو حضور کا کلمہ پڑھ رہے ہیں وہ سب اس کام کے کرنے والے ہیں. یہ کوئی جماعت کا کام نہیں ہے میرے دوست بزرگوں، یہ پوری امت کا کام. اللہ پاک نے ہمیں ایک ذمہ داری دی. عالمی نبی کے امتی ہیں. پورا عالم ہمارے لیے محنت کا میدان ہے. پورے عالم میں دین لانا ہماری ذمہ داری ہے. یہ دنیا ہمیں اجازت نہیں دیتی، اس لیے کہ دنیا بے وفا ہے. کسی کے ساتھ اس نے وفا نہیں کی. یہ دنیا بے وفا ہے. سب کچھ کھا کے ہینڈز اپ کر دے، ہاتھ اٹھا لے گی، جاؤ تمہارا تم جانو. ہماری جوانی، ہماری جان، مال، طاقت، قوت، سب کچھ دنیا کھا جائے گی، ہمیں چکا بنا کے چھوڑ دے گی. یہ اجتماعات اسی لیے ہوتے ہیں کہ یہاں بیانات سنا کے بھیجنے کے لیے نہیں بلاتے ہیں آؤ بیان سنو چلے جاؤ. نہیں میرے دوست بزرگوں، بیانات کی کوئی کمی نہیں ہے دنیا میں. بیانات کی بھرمار ہے. تقریریں خوب ہوتی ہیں، نصیحتیں، وعظ، سب کچھ بہت ہے دنیا میں. لیکن اجتماع میں آ کر یہاں بھی بیان سن کے ہم چلے جائیں تو ہمارا کیا ہوگا؟ اس کے لیے کہتے ہیں کہ یہاں آئے ہیں تو جو کر رہے تھے وہی نہیں کر رہے ہیں. آئندہ زندگی میں کچھ کرنے کے ارادے اور عزائم لے کر کے یہاں سے جانا. وہ دل اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے جس دل میں اللہ کے دین کی محنت کے عزائم ہو. وہ دل اللہ تعالیٰ کو محبوب نہیں ہے جس دل میں دنیا بھری ہوئی ہو. جب سے دنیا بنائی اللہ پاک نے اس وقت سے آج تک کوئی رحمت کی نظر اللہ پاک نے دنیا پہ نہیں ڈالی. جس دل میں دنیا بھری ہوئی ہے تو اس دل کی طرف اللہ کیا توجہ کریں گے؟ اس لیے ہم یہاں آئے ہیں تو کچھ عزائم کر کے جائیں، کچھ ارادے کر کے جائیں، کچھ اللہ سے فیصلے کرا کے جائیں کہ اللہ جو کچھ کر رہے تھے وہ نہیں کرنا ہے. آئندہ زندگی میں کچھ تیرے دین کی محنت کے عزائم لے کر کے ہمیں یہاں سے جانا ہے. اگر زندگی کی ہم نے ترتیب بنائی تو اللہ پاک اس کے دین کے لیے ہم ہر ایک کو اللہ پاک استعمال کر لیں گے. ہم خوش قسمت اور خوش نصیب بندوں میں اللہ پاک ہمیں شامل کر لیں گے. اس لیے کہتے ہیں یہاں آئے ہیں تو کچھ عزم اور ارادہ لے کر کے جائیں. 3 ترتیبیں ہیں. کتنی ترتیبیں؟ 3 ترتیبیں. ایک ترتیب صدیقی ترتیب ہے. پوری جان مال اللہ کے دین کے لیے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لگایا. گھر میں جو کچھ تھا جمع کر کے پوٹلی بنا کر حضور کی خدمت میں پیش کر دی. جان تو پہلے سے ہی حاضر تھی، جو کچھ تھا وہ مال بھی پیش کر دیا. تو کہتے ہیں پوری جان مال اللہ کے نبی کی خدمت میں، حضور کی خدمت میں پیش کر دیا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک نے کیا مقام دیا؟ جی کیا مقام دیا؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا پوری امت کا حق میں نے ادا کر دیا، ابوبکر کا حق اللہ ہی ادا کرے گا. ہر مسلمان کی تمنا ہے جنت میں جاؤں. جنت کے 8 دروازے اس کی تمنا کر رہے ہیں کہ ابوبکر میرے راستے سے داخل ہو جائے. پوری امت کا ایمان ایک پلڑے میں، ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان ترازو کے دوسرے پلڑے میں. حضور نے ارشاد فرمایا کہ ابوبکر کا ایمان پوری امت کے ایمان کے مقابلے میں وزنی اور بھاری ہو جائے.
یہ مقام ملا حضرت ابو بکر کو. دوسری ترتیب فاروق کی ترتیب ہے. آدھی جان مال اللہ کے دین کے لیے لگایا. جو کچھ گھر میں تھا آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑا, آدھا حضور کی خدمت میں لے کے پہنچے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آدھی جان مال لے کر حضور کی خدمت میں پہنچ گئے تو میرے دوست بزرگوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا مقام دیا. حضرت عمر کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا, نبوت کا دروازہ مجھ سے بند ہو گیا ہے, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اگر نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا, میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر ہوتا. یہ مقام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو دیا. فاروق کی ترتیب آدھی جان مال اللہ کے دین کے لیے لگا دی. عام صحابہ کی ایک ترتیب تھی. مدینہ منورہ میں جو عام صحابہ تھے, مہاجرین اور انصار, ان کی ایک عام ترتیب یہ تھی کہ ہر سال کے 4 مہینے اللہ کے راستے میں دیتے تھے اور 8 مہینے اپنے مقام پہ رہ کر ایسی ترتیب سے لگاتے تھے کہ آدھا دن اپنے کاروبار کے لیے, اپنی کھیتی باڑی کے لیے, باغ کے لیے, اس لیے کہ مدینے میں کھجور کے باغ ہوتے ہیں اور جو مہاجر صحابہ تھے وہ تو تجارت کرتے تھے. آدھا دن اپنی تجارت, اپنی کاشتکاری کے لیے دیتے تھے اور آدھا دن مسجد کے لیے دیتے تھے, اور آدھی رات گھر والوں کے لیے دیتے تھے اور آدھی رات مسجد کے لیے دیتے تھے. میں ایک سوال کرتا ہوں آپ سے, ساری دنیا میں جتنی مسجدیں ہیں روزانہ کتنی اذانیں ہوتی ہیں مسجدوں میں؟ جی کتنی اذانیں ہوتی ہیں؟ 5 اذانیں ہوتی ہیں. کعبۃ اللہ میں اور مسجد نبوی میں کتنی ہوتی ہیں؟ 6 اذانیں ہوتی ہیں. چھٹی اذان کون سی ہے؟ چھٹی اذان لوگ کہتے ہیں یہ تہجد کی اذان ہے. علماء فرماتے ہیں تہجد کی کوئی اذان نہیں ہوتی, جماعت کی نماز کے لیے اذان ہے. تہجد انفرادی عمل ہے, اس کے لیے کوئی اذان نہیں ہوتی. پھر اس اذان کا کیا مطلب؟ لکھا ہے کتابوں میں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ اذان آدھی رات کو پڑھی جاتی تھی. آدھی رات کو یہ اذان دینے کا مطلب یہ تھا کہ جو گھروں میں ہیں وہ مسجد کو آئیں, جو مسجد میں ہیں وہ گھروں کو جائیں. یہ ترتیب صحابہ, عام صحابہ کی ترتیب. اب وہ ہوتے ہوتے صبح صادق سے 1 گھنٹہ پہلے اذان پڑھی جاتی ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تہجد کی اذان ہے, ورنہ یہ اذان کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ جو گھروں میں ہیں وہ مسجد کو آئیں, جو مسجد میں ہیں وہ گھروں کو جائیں. ہم تو کمزور ہیں, ہم ضعیف ہیں, دنیا ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہے, بلکہ ہم دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. اللہ معاف کرو. ہمارے کمزوریوں کو, ہمارے ذوق کو ہمارے بڑے خوب جانتے ہیں. اس کے لیے آسان ترتیب ہمارے بڑوں نے ہمارے لیے بنائی ہے. وہ آسان ترتیب یہ ہے کہ جتنی دنیا اللہ پاک نے آپ کو دیا اس کے 10 حصے کرو. کتنے حصے کرو؟ 10 حصے کرو. 9 حصے دنیا کے لیے لگاؤ, 1 حصہ دین کے لیے لگاؤ. کیوں بھائی آسان ہے؟ بولو بھائی, آسان ہے؟ سب کر سکتے ہیں؟ وہ آسان ترتیب یہ ہے کہ روزانہ, ماہانہ, سالانہ ساری دنیا میں چل پھر کر ہمارے بڑے کی آواز لگا رہے ہیں. انگریزی ملکوں میں بھی جا رہے ہیں, یورپ کے ملکوں میں جا رہے ہیں, افریقہ کے ملکوں میں بھی جا رہے ہیں, آسٹریلیا جا رہے ہیں, سارے بر اعظم میں جا کر یہ آواز لگا رہے ہیں. سب اس ترتیب پہ آؤ. اجتماع میں آئے ہو تو اجتماع سے کیا لے جا رہے ہو؟ میسج کا زمانہ ہے. لوگ پوچھتے ہیں اجتماع میں گئے تھے کیا لے کے آئے, تو ان سے کہو ہم یہ 4 باتیں لے کے آئے. کتنی باتیں؟ 4 باتیں لے کے آئے. کیا ہے؟ روزانہ, ماہانہ, سالانہ اور گھر کی تعلیم کا. 4 باتیں یہاں سے لے جائیں. یہ میسیج ہے, ہم یہاں سے اجتماع سے لے جائیں. نیت پر 1 ثواب اللہ دیں گے, عمل پر 10 کے برابر اللہ پاک ثواب دے دیں گے. اللہ دیتے ہیں, خوب دیتے ہیں. اس امت پر اللہ پاک کی مہربانیاں بہت ہیں, اللہ خوب دیتے ہیں. نیت پر 1 ثواب, عمل پر اللہ پاک 10 کے برابر ثواب دیتے ہیں. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. جو ایک نیکی لے کر آئے گا کل قیامت کے میدان میں اللہ پاک 10 کے برابر اللہ پاک ثواب دیں گے. معراج میں حضور تشریف لے گئے. شروع میں کتنی نمازیں فرض ہوئی تھیں؟ جی بولو. 50 نمازیں فرض ہوتی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر 9 مرتبہ حضور اللہ کے دربار میں گئے, تو کم کراتے کراتے کتنی نمازیں لے کے آئے؟ 5 نمازیں لے کے آئے. اللہ نے کیا فرمایا؟
तुम्हारी उम्मत अगर 5 पढ़ेगी तो सवाब 50 नमाजों का अल्लाह पाक देगा। अब रमजान का महीना आ रहा है, हदीस में आता है जो रमजान के रोजे रखे, शव्वाल के 6 रोजे रखे, अल्लाह पाक पूरा साल रोजा रखने का अल्लाह पाक सवाब देगा। 1 का 10 के बराबर अल्लाह पाक सवाब देगा। इसलिए 9 हिस्से दुनिया को लगाओ, 21.5 घंटे दुनिया के लिए, 2.5 घंटे अल्लाह के दीन की मेहनत की, 27 दिन दुनिया के लिए, 3 दिन अल्लाह के दीन के लिए जमात में जाओ। 325 दिन दुनिया के लिए, 40 दिन अल्लाह के दीन की मेहनत के लिए। क्यों में करेंगे? सब नियत करते हैं इंशाल्लाह। जब तक जिएंगे इंशाल्लाह दीन की मेहनत करेंगे। कहो इंशाल्लाह, करेंगे ना इंशाल्लाह। हाँ, हजरत मौलाना कासिम फरीद साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि तबलीग वालों के पास इंशाल्लाह की कोई कमी नहीं है। इतना बोलते हैं कि ट्रक के ट्रक भर जाते हैं। इंशाल्लाह से काम नहीं चलेगा। बेशक अल्लाह चाहेंगे वो सब कुछ होगा, लेकिन अल्लाह क्या चाहते हैं? बंदा भी कुछ करे, कुछ नियत करे, कुछ पहल करे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अगर ये कहते नमरूद ने जो आग जलाई है, ऐ अल्लाह तू इसको ठंडी कर दे, गुले गुलजार कर दे, मैं इसमें छलांग लगाता हूँ, मैं इसमें कूदता हूँ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये कहते तो नमरूद भी कूद जाता उसमें। तो क्या किया हजरत इब्राहिम ने? उसी जली हुई आग में अपने को डाल दिया। तो जब कूद पड़े तो फिर अल्लाह पाक ने सलामती बना दी, उस आग को ठंडा कर दिया, गुले गुलजार बना दिया। इस तरह चाहते हैं या बंदा पहल करे फिर अल्लाह की मदद साथ। इसलिए नियत करो इंशाअल्लाह रोजाना 2.5 घंटे देंगे। क्यों में देंगे? माहाना बोलो, माहाना 3 दिन देंगे और सालाना चिल्ला देंगे। और घर की तालीम घर वालों के मशवरे से जाकर घर की तालीम शुरू करें। ये 4 बातें तय करना। अल्लाह आपके बैठने को कबूल फरमाए, सुनने को अल्लाह पाक कबूल फरमाए, बरकत नसीब फरमाए। बहुत देर से आप बैठे हैं, बहुत देर से आपने बात सुनी है, चंद मिनट की बात। ये चंद मिनट हम बैठ करके ये इरादे और अज़ाइम कर लेंगे, अल्लाह से हमारा मामला हम दुरुस्त कर लेंगे, तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक अपने दीन के लिए हमें इस्तेमाल कर लेंगे। दुनिया के मामले में ऐसा नहीं होता, मैं व्यापार करूंगा, अगर कोई नियत करता है तो क्या मिलता है उसे? कुछ मिलता है? भैंस का अंडा मिलता है। भैंस अंडा देती थी, अंडा देती नहीं तो क्या मिलेगा? दुनिया के मामले में ऐसा नहीं है। दीन के मामले में नियत पर 1 सवाब, अमल पर अल्लाह पाक 10 के बराबर सवाब देगा। इसलिए चंद मिनट के लिए बैठो, बैठकर ये 4 बातें तय करो। चिल्ला 4 महीने नकद अल्लाह के रास्ते में जा रहे हैं, अल्लाह कबूल करे। अगर नकद नहीं जा रहे हैं तो किस महीने में जाएंगे, बैठ के महीना तय करो। 3 दिन लगाने का हमने इरादा किया है, अल्लाह कबूल फरमाए। 3 दिन महीने के 4 हफ्ते होते हैं। कौन से हफ्ते में जाएंगे? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा हफ्ता तय करो बैठ। इस हफ्ते में मुझे 3 दिन जाना। अब रमज़ान का महीना आ रहा है तो रमज़ान में इंशाअल्लाह हम 3 दिन रमज़ान के भी लगाएंगे और माहाना 3 दिन भी इंशाअल्लाह मज़ीद लगाएंगे। कहो इंशाअल्लाह, अल्लाह आसान करे। नए नए साथियों को ले जाएंगे इंशाअल्लाह, उनके ले जाने की बरकत से वो हमेशा के नमाजी बन जाएंगे, वो हमेशा के दीनदार बन जाएंगे। 2.5 घंटे हमने देने का इरादा किया है, तो वो 2.5 घंटे कब देंगे? सुबह को, दोपहर को, शाम को, रात को कब देंगे? 1 वक्त देंगे, 2 वक्त देंगे? ये बैठ कर तय करें। और घर की तालीम कब करेंगे? 4 बातें तय करें। क्यों में करेंगे इंशाअल्लाह। अब हम इलाके का नाम लेते हैं, वो इलाके वाले उठे, मस्जिद की तरतीब बैठ कर ये 4 बातें तय करें। अच्छा, आखिरी बात याद आ गई, इजाजत दिए तो बोलूं? इजाजत है? हमारा दुश्मन कौन? हमारा दुश्मन शैतान। वो क्या करता है? वो वसवसा डालता है। कुल औज़ु बिरब्बिन्नास, मलिकिन्नास, इलाहिन्नास, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास।
یہ خناس کی طرف سے مائک میں آ کے بولنے کی اسے ہمت نہیں ہے, وہ وسوسہ ڈالتا ہے. کیا ڈالتا ہے؟ تمہیں بیٹھو, ارادے کرو, ہلکا لگاؤ, میں ذرا گیا آیا, گیا تو گیا, آیا نہیں انہیں. اس لیے کہ وہ جانتا ہے بیٹھے گا تو ارادے پر ایک ثواب, ایک نیکی, عمل کرے گا تو پوری زندگی دین کی محنت کرنے کا اللہ ثواب دے دیں گے. اس لیے وہ جڑ کاٹتا ہے, بیٹھنے نہیں دیتا. اس لیے بیٹھیں گے جائیں گے, بولو بھائی, بیٹھیں گے جائیں گے, بیٹھیں گے نا انشاءاللہ. اللہ قبول کرے. شرنگیری تعلق والے کہاں ہیں, ذرا کھڑے ہو جاؤ.